جلتے خواب قسط نمبر 3۔ سامنے سے آتے بلو جینس پر ڈارک براؤن جیکٹ پہنے، دراز قامت اور چوڑے شانوں والے فرزاد کو دیکھ کر وہ تینوں تعظیماً کھڑے ہوئے۔ جواد نے اس کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، مگر ملنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ وہ تینوں کے پاس آتے ان سے مصافحہ کرتے، جواد کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا۔ وہ چاروں اس وقت ایک مشہور کیفے میں موجود تھے۔ رات ہی فرزاد کو معائشہ کی جانب سے کال آئی کہ اس کا بھائی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جگہ اور وقت بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ فوٹوگرافرز فرزاد کو وہاں دیکھ کر اس کی جانب آئے۔ اس نے سہولت سے انہیں تصاویر لینے سے منع کر دیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جواد نے ہی پہل کی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے ملنے کی کافی خواہش تھی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ سے کافی اٹیچ لگتی ہے معائشہ۔ اس کی اگلی بات پر ان تینوں کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ جواد نے مسکراتے سامنے بیٹھی معائشہ کو دیکھا۔ جی کافی۔ اس کی بات سنتے فرزاد نے بھی ایک نظر سامنے بیٹھی معائشہ پر ڈالی، جس کی آنکھیں بہت سر رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ شاید آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کی پرفارمنس پر اثر پڑا ہے۔ اس کی بات پر جواد کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ چہروں کو پڑھنے کے فن سے کافی اچھی طرح آگاہ تھا۔ آپ نے معائشہ کو اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے سائن کر لیا ہے؟ وہ یکسر بات بدل گیا۔ جی، اور اس کے لیے انہیں پاکستان لے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے۔ اس کی بات پر جواد نے پھر سے ایک نظر معائشہ کو دیکھا، جو آنکھیں چکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میں اس کے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر فرزاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وائی ناٹ؟ بہنوں کے بھائیوں کو اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے پھر سے الجھ کر فرزاد کی جانب دیکھا۔ تم اپنی ڈرگز یہیں چھوڑ کر جاؤ گی؟ فرزاد اب کی بار معائشہ سے مخاطب ہوا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی چیزوں میں ڈرگز اور نشہ ور انجیکشنز نہ ہو، وہ یوں جواد کے سامنے سب کھول دے گا، اسے اندازہ تک نہ تھا۔ معائشہ کو ایک نظر دیکھ کر اس نے جواد کو دیکھا۔ فرزاد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر جواد نے ایک گھسیلی نظر اس پر اور پھر جیم پر ڈالی، جس کے کہے کے مطابق وہ ڈرگز چھوڑ رہی ہے۔ معائشہ کی خفا نظریں فرزاد بخوبی خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے، پھر ملیں گے۔ ان سے مصافحہ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں بھی خاموشی سے کھڑے ہوئے، جواد سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ اپنوں کی غلطیوں پر انہیں چھوڑ نہیں دیتے، ان کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تم محبت سے اسے ان چیزوں سے دور کرو گے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ جواد کو ایک بار پھر حیران کر گیا۔ وہ کتنے آرام سے اسے اس کی غلطی جتا گیا تھا۔ میرا نمبر رکھ لو، روانگی کی انفارمیشن میں تم سے شیئر کر دوں گا، تم اس حساب سے اپنی پیکنگ کر لینا۔ تمہاری اور معائشہ کی ٹکٹ ہماری کمپنی دے گی۔ اس سے الگ ہوتے وہ نارمل انداز میں اس سے بولا۔ جواد نے اسے اپنا نمبر بتایا۔ اس کے کندھے کو ہولے سے تھپک کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جواد کچھ پل اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ عجیب مہربان سا شخص لگا تھا وہ۔ اس سے نظر ہٹا کر اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی معائشہ پر ڈالی، جو شرمندگی کے باعث اس کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہاں سے بھاگتے وہ نہ جانے کن گلیوں اور سڑکوں پر دوڑتی جا رہی تھی، اسے اندازہ تک نہ ہوا۔ مارکیٹ قریب دیکھ کر وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ خوف سے آنسو بھی منجمد ہو چکے تھے۔ بینچ پر بیٹھ کر اسے اپنے کم مائگی کا احساس ہوا۔ کیا لڑکی کا جسم ہی مرد کے لیے سب کچھ ہے؟ کیا اس کا وجود معاشرے میں ایک انسان کی حیثیت نہیں رکھتا؟ ایسے مرد اور گلی کے آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جنہیں یہ احساس ہی نہ ہو۔ وہ اپنی عورت کو اپنی نفس کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اپنی بہن، بیٹی اور بہو کو؟ ایسی ہی قوموں پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے جہاں زنا یوں عام ہو گیا تھا۔ وہ اپنی حالت پر خود ہی اس لمحے ترس کھا رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ نہ کسی کی بیٹی، نہ بیوی، نہ ہی انسان۔ وہ صرف لڑکی تھی جس کے جسم سے مرد کو فقط ایک ہی غرض ہوتی ہے، جسے مرد صرف ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ کسی اپنی مدد کے لیے پکارتی۔ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں یہ عام سی بات ہے۔ کیا یہ ایک باشعور معاشرہ تھا؟ معائشہ کو اس لمحے وہ معاشرہ پست ترین محسوس ہوا تھا۔ بکھرے بال اور پھٹے ہونٹ گزرنے والوں کو لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا رہے تھے، مگر یہ وہ معاشرہ تھا جہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سڑک کنارے کوئی کسی کا ریپ کر جائے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ گزرنے والے بس اسے ایک نظر دیکھ رہے تھے۔ یہ کس بے حس معاشرے میں اس کی قسمت لے آئی تھی؟ کندھے کے پاس سے پھٹے کارڈیگن کو خود کے ساتھ لپٹاتے وہ بمشکل خود کو چھپانے کی تگ و دو کر رہی تھی، اور گزرنے والے مرد پر اسے یہی گمان ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی آ کر اسے نوچ لے گا۔
ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اپنی پشت سے ابھرتی آواز پر اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ کسی نے اسے پکارا تھا اور بس یہی اس کی سب ہمت جواب دے گئی۔ تیزی سے بینچ سے اٹھ کر وہ اس مہربان وجود کی پناہ میں بکھر گئی۔ کیا ہوا ہے ماشا؟ وہ جو ٹوٹی بکھری سی تبریز کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کے سوال پر اور بھی بری طرح رونے لگی۔ چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے مسلسل رونے اور کچھ نہ بتانے پر وہ اسے لیے ایک جانب چل دیا۔ پاس ہی پارک تھا جہاں اس وقت بہت کم لوگ موجود تھے۔ وہ اسے لیے جھیل کے قریب بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کا پھٹا کارڈیگن دیکھتے وہ چونکا۔ اس کا ایک بازو اب بھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہی اسے جاں بجا خراشیں اور آنکھ کے قریب سوجن نظر آئی۔ کس نے کیا یہ؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کا چہرہ تھامے دیکھ رہا تھا۔ کیا لڑکی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے؟ آنسو سے بھری آنکھیں اس کی جانب اٹھائے کپ کپاتے لبوں سے وہ سوال کر رہی تھی۔ کون سا مقصد؟ اس کا آنسو سے تر چہرہ ہاتھ سے نرمی سے صاف کرتے پوچھا۔ کہ وہ مرد کے نفس کی بھوک مٹائے۔ اس کے تلخ جواب پر وہ ٹھٹک گیا۔ ایک میرا شوہر ہے جس کو صرف میرے وجود سے غرض ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ میں سارا دن بھوکی رہتی ہوں کہ نہیں۔ اسے اس بات سے بھی مطلب نہیں کہ میں اپنا خرچہ کیسے پورا کر رہی ہوں۔ اسے میری تکلیف، میرے درد اور حتیٰ کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں، اسے بس اتنا یاد آتا ہے مجھے دیکھ کر کہ اسے مجھ سے اپنی ہوس زدہ بھوک مٹانی ہے، تب وہ میری جانب متوجہ ہوتا ہے۔ وہاں سے بچ کے بھاگی تو میرے نام نہاد اسٹیپ فادر نے بھی مجھے صرف عورت سمجھا جس سے وہ تب اپنے نفسیاتی بیٹے کی جان چھڑانے پر تیار ہے جب میں اس کے ساتھ۔ اگلی بات اس سے کہی نہ گئی۔ بری طرح ٹوٹ کر روئی۔ تبریز لب بھینچ کر رہ گیا۔ کس قدر گھٹیا مرد ہیں۔ جواد کہاں ہے؟ اس کے سوال پر روتے روتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا آج کوئی فارن ڈیلیگیشن تھا، وہ اس میں بزی ہیں۔ میں تو کچن میں تھی جس وقت جنید آیا اور مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی۔ مجھے موبائل تک لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ خود پر ہونے والے ظلم سے اسے آگاہ کرنے لگی۔ ایک وہی سچا دوست نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرے پاس چلو، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دے کر اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ فلیٹ آتے ہی تبریز نے اسے واش روم میں حلیہ درست کرنے کے لیے بھیجا۔ خود وہ کچن کی جانب آیا۔ اس کے لیے کافی اور پاستا گرم کر کے سٹنگ روم میں ٹیبل پر لگانے لگا۔ آ جاؤ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر آئی۔ بالوں کو موڑ کر جوڑے کی شکل دی۔ جواد کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ اسے کافی کا کپ پکڑاتے اس نے سوال کیا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ کر کپ تھام کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کا نمبر زبانی یاد نہیں، آہستہ سے بولی۔ یہ لو۔ اس نے پاستا ڈال کر اسے دیا۔ تم یہاں سیف ہو، پریشان مت ہونا، کھا کر ریسٹ کر لو۔ پانی پیتے اس نے معائشہ کو مشورہ دیا۔ وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ وہ واپس آ کر خوب تلملا رہی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کا راز جواد کے سامنے فاش کر چکا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فرزاد کو فون ملایا۔ تیسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب سے اس کی غمگین آواز آئی۔ جی معائشہ، کیا کہنا ہے؟ وہ جو سلام کا جواب دے کر خاموش تھی۔ فرزاد اس کی خاموشی محسوس کرتے خود ہی بول اٹھا۔ آپ اپنے بھائی کے سامنے میری ڈرگز کی بات کیوں کی؟ وہ آخر خفا سے لہجے میں بولی۔ فرزاد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ آپ کو کسی کے سامنے اپنے امیج کا احساس ہے؟ واو، سٹرینج۔ وہ اسے مزید زج کرتے ہوئے بولا۔ یہ میرا پرسنل میٹر تھا، وہ لہجے کا باروب کرتے بولی۔ ہاں، مگر اب چونکہ تم نے میری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ہے تو تمہاری ذاتی زندگی کے بہت سے فیصلے ہم کریں گے، جیسے کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی کہ غلط انداز میں لائم لائٹ میں آؤ یا ہماری کمپنی کا نام بھی خراب کرے گا۔ لہٰذا نو ڈرگز فرام ناؤ آن۔ پھر تم ہمارے ساتھ ہوتے کسی اور کمپنی کے ساتھ تب تک کانٹریکٹ سائن نہیں کرو گی جب تک ہمارا کام پورا نہ کر لو۔ تم ہم سے پوچھے بنا کسی کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر نہیں بنو گی، کسی کی پروموشن سائن نہیں کرو گی۔ اس کی بات کے جواب میں فرزاد کا تفصیلی جواب اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کیا؟ وہ چلائی اٹھی۔ اتنی پابندیاں؟ جی، وہ متبسم لہجے میں اس کی حالت سے حظ اٹھا کر بولا۔ میں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں یا اپنی ذاتی زندگی گروی رکھوا رہی ہوں؟ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ بس یہی سمجھ لو۔ اس کی مسلسل مسکراتی آواز اسے غصہ دلا رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ جذبات میں فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ سوری میڈم، آپ اب کانٹریکٹ پر سائن کر چکی ہیں۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھا گیا۔ میں کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتی، وہ مٹھیاں بھینچتے اور دانت پیستے ہوئے بولی۔ اوکے، کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کے باعث تمہیں ہماری کمپنی کو 5 لاکھ بھرنے پڑیں گے۔ اس کی بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں چپ کر ڈرگز یوز کر لوں گی۔
وہ گویا اسے دھمکانے لگی۔ کب سے اس کی باتوں پر ہنسی ضبط کرتے فرزاد کا اس کی جھنجھلاہٹ پر بے اختیار کہکا نکلا۔ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ زیادتی تم خود اپنے اور اپنی صحت کے ساتھ کر رہی ہو۔ سکون ڈھونڈنا ہے تو اپنے پیشن میں ڈھونڈو، اپنی زندگی کے گول سیٹ کرنے اور پھر انہیں اچیو کرنے میں ڈھونڈو۔ یقین کرو اصل نشہ تمہیں اپنے پیشن میں ڈوب جانے میں آئے گا، اینڈ آئی بیٹ ایک بار تمہیں کامیابی کا نشہ لگ گیا تم باقی سارے نشے بھول جاؤ گے۔ بس ایک بار یہ سوچو کہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا، آج گوا دیا تو پھر قسمت یہ موقع دے یا نہ دے، اور قسمت ہر بار مہربان نہیں ہوتی، خاص طور سے ان پر تو کبھی بار بار مہربان نہیں ہوتی جو زندگی کو رائگاں کرنے کی ٹھان لے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، بے مقصد زندگی گزار کر تمہاری زندگی میں تکلیفیں لانے والوں کو خوش کرنا ہے یا کامیابی کا ہاتھ تھام کر انہیں نیچا دکھا کر سکون حاصل کرنا ہے۔ وہ خاموشی سے گویا اس کا ایک ایک لفظ حفظ کر رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لو، بیسٹ آف لک۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ جان گیا کہ اس پتھر پر قطرہ قطرہ سوراخ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے خیال میں یہ تمہیں سکون مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات میں وہ اس کے روم میں بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتے یکدم اپنے اصل مقصد کی جانب آیا۔ تو کیا کروں؟ جب ہسٹرا کے دورے پڑے ہیں تب یہی مجھے کچھ پل کے لیے اس دنیا سے آزاد کر دیتی ہیں۔ وہ سر جھکا اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے مائش۔ جوان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے ہمیشہ ہی آپ کو مایوس کیا ہے، وہ آزردگی سے بولی۔ ان سب باتوں کو اب چھوڑ دو، ماضی میں رہو گی تو زندگی تباہ کر لو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے لگا۔ تباہ تو ہو چکی، وہ استزائیہ مسکرائی۔ نہیں، ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے جو تمہیں خوبصورت بنانی ہے، کامیابیاں سمیٹنی ہے، تمہیں سنگنگ میں بہت نام کمانا ہے۔ اب وہ اسے امید دلا رہا تھا، نئے راستے دکھا رہا تھا کہ میں اچھی سنگر بن جاؤں گی۔ وہ نظر اٹھا کر بے یقینی سے بولی، تم بہت اچھی سنگر ہو، اب تمہیں دنیا کو بتانا ہے کہ تم میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور ان سب کو بھی جنہوں نے تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی، انہیں بھی یہ دکھاؤ کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تم اس سب سے گزر کر بھی اتنی مضبوط ہو کہ اس دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ میری مائش کمزور نہیں ہے، وہ مسکراتے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کو محبت سے اپنی پوروں پر چن رہا تھا۔ مائشہ یکدم اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ تھینک یو، آپ نے مجھے معاف کر دیا، وہ اس کی مشکور ہوئی۔ میں نے تمہیں ابھی معاف نہیں کیا، اس کی بات پر وہ متعجب ہوتی جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ میں تمہیں تب معاف کروں گا جب مجھے ایک مضبوط مائش تم میں نظر آئے گی۔ ابھی تم کشمکش میں ہو کامیابی اور ناکامی کی۔ میں تب تمہیں معاف کروں گا جب تم میں ایک کامیاب لڑکی نظر آئے گی جو ان جھوٹے سہاروں میں سکون تلاش نہیں کرے گی بلکہ اپنی کامیابیوں کو اپنے سکون کا ذریعہ بنائے گی۔ اس کی بات پر اس کا رکا سانس بحال ہوا۔ گھٹ کر اس کے ہولے سے مسکرانے پر وہ بھی مسکرایا۔ کچھ رشتے خونی رشتے ہونے کے محتاج نہیں ہوتے، اور ہر مرد کو عورت میں صرف ایک ہی غرض نظر نہیں آتی۔ کچھ مرد جواد جیسے بھی ہوتے ہیں، انسانیت کا احترام کرنے والے، عورت اور مرد کی تخصیص سے بالا تر۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، سونے سے پہلے بھی وہ شدید خوف زدہ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جنید یا منیر یہاں بھی آ جائیں گے۔ لائٹ اس نے بند نہیں کی تھی، یہ کمرہ ایکسٹرا تھا۔ وہ کمفرٹر لیے بڑی مشکل سے سوئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ جاگتی رہی، آنکھیں بند کرتی تو وہی منظر نظر آتے، گھبرا کر پھر آنکھیں کھول دیتی۔ تبریز باہر ہی موجود تھا، اس کے چلنے پھرنے سے اسے تسلی تھی کہ وہ اس کے پاس سیف ہے۔ گہری نیند میں خلل تب پڑا جب باہر سے اسے باتوں کی آواز آئی۔ کچھ دیر آنکھیں کھول کر وہ غائب دماغی سے ویسے ہی پڑی رہی، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے ساتھ مانوس ہوتے اس نے باہر کی آوازوں پر دھیان لگایا۔ ایک آواز تو تبریز کی تھی اور دوسری آواز کسی اور مرد کی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ بول رہے تھے، لیکن فلیٹ جو کہ بہت بڑا نہیں تھا اسی لیے اسے باتوں کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑا دھیان دینے پر جو دوسری آواز اسے سنائی دی وہ اس آواز کا گمان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یکدم تیزی سے کمفرٹر اتار کر وہ اٹھ بیٹھی، خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر خود کو جھٹلاتی رہی کہ شاید یہ مسلسل اس کے خوف کی وجہ سے ہے کہ اسے ہر آواز پر ایک ہی گمان ہو رہا ہے۔ آہستہ سے آواز پیدا کیے بغیر وہ دروازے کے قریب کھڑی ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ باتیں اب بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا، اتنی آہستہ کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ جھری سے جیسے سٹنگ ایریا کی جانب نظر اٹھی، سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے صوفے پر کوئی اور نہیں، جنید بیٹھا تھا۔ کچھ پیسے وہ تبریز کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً دروازے کے پیچھے ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے وہ چلا گیا ہو۔ دوبارہ سے دروازے کی جھڑی سے دیکھا۔ اس وقت تبریز اسے اکیلا نظر آیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ ارے اٹھ گئی تم؟ اپنی وحشت کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ تبریز کے چہرے کا رنگ اسے دیکھ کر یکدم بدلا تھا۔ یہ اسے کیسے جانتے ہیں آپ؟ وہ دروازے کی جانب اشارہ کر کے خوف زدہ لہجے میں بولی۔ کون؟ وہ دروازے کی جانب دیکھتے اچنبھے سے بولا۔ یہ جو ابھی یہاں موجود تھا۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی، آنکھیں پھیلائے وہ خوف سے بولی۔ یہ تو میرا کولیگ تھا۔ وہ اسے پاس بٹھا کر بولا۔ یہی تو جنید ہے۔ یکدم پھر سے آنسو آنکھوں میں سمٹ آئے۔ جنید منیر، یہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ حیران ہوا۔ یہی تو ہے وہ پھر سے سر پر ہاتھ رکھ کے رو پڑی۔ یہ اس قدر گھٹیا شخص ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ جماتے بولا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، کچھ کرتے ہیں اس شخص کا، پلیز اسے پتہ نہیں لگنے دیجیے گا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ اس کی جانب مڑتے منت بھرے انداز میں بولی۔ پاگل ہو تم، میں کیسے اس شخص کو تمہارا بتاؤں گا؟ تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ جواد بھائی کے بعد ایک آپ پر ہی تو اعتبار ہے۔ وہ آنکھیں میچ کر رو پڑی۔ بس پھر اعتبار رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اسے ساتھ لگائے بولا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے گلناز کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ ان کی بات سن کر فوراً آفس سے نکلا۔ اس کے باپ کو تو انہوں نے فون کر کے پکڑوا دیا تھا، مگر اب معلوم نہیں تھا کہ معائشہ کہاں ہے۔ وہ کب سے سڑکوں پر مارا ایک چہرے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ یکدم اس کے موبائل پر جنید کی کال موصول ہوئی۔ غصے سے اس نے اس کا فون کاٹ دیا۔ ایک بار، دو بار اور پھر بار بار اس کی کال آئی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہیں محسوس ہوگی کچھ دیر بعد، وہ پراسرار سے انداز میں بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جواد نے ناگواری سے اس کی بات ہضم کی۔ اپنی نام نہاد بہن کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے سوال پر یکدم اس کی گاڑی کو بریک لگے۔ کہاں ہے معائشہ؟ وہ یکدم بفرے شیر کی طرح بولا۔ میرے فلیٹ پر آ جاؤ، ملواتا ہوں تمہیں۔ اس کی بات پر جواد نے بے یقینی سے موبائل کان سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جبڑے بھینچ کر بامشکل خود پر ضبط کرتے بولا۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں، بہن چاہیے تو آ جاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا، ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ جواد نے گاڑی موڑتے فوراً سپیڈ سے اس کے فلیٹ کی جانب دوڑائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ بیل دینے کے چند لمحوں بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ کہاں ہے معائشہ؟ وہ غصے سے بولا۔ حوصلہ کرو، دکھا دیتا ہوں، اندر تو آؤ، وہ اس کی جذباتیت کو خاطر میں لائے بغیر بڑے سکون سے بولا۔ جواد اس کے پیچھے پیچھے آیا، نظریں چاروں جانب اسے تلاش کر رہی تھی۔ آؤ اور یہ تماشا دیکھو، بہت پارسا ہے تمہاری بہن، انچھوئی معصوم، دیکھو اس کی پارسائی۔ سامنے LED پر کسی کے سٹنگ روم کا منظر چل رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، معائشہ اور اس کے ساتھ انجان نہ جانے کون لڑکا تھا جو اسے خود سے لگائے خاموش کروا رہا تھا، پھر اس کے سر کو ماتھے کو چوم رہا تھا اور معائشہ خاموش بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی۔ جواد حیرت کی زیادتی سے یہ دل دکھانے والا منظر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ معائشہ کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ یکدم جنید کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے بولا۔ سامنے والے فلیٹ میں اپنے محبوب کے پاس موجود ہے، یقین نہ آئے تو جا کر دیکھو اپنی ان آنکھوں سے۔ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر دانت پیس کر بولا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں کو حقیقت کا روپ دیتا۔ یکدم اس کے فلیٹ کی بیل بجی۔ تم روم میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں، وہ اسے یکدم خود سے الگ کرتے بولا۔ معائشہ اس قدر نڈھال اور کسی جذباتی سہارے کے محتاج تھی کہ اس کی گرفت میں موجود ہوس کو محسوس نہ کر سکی، یا پھر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اندھی محبت یقیناً ایسی ہی ہوتی ہے جس میں انسان جانتے بوجھتے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، اور پھر ایسی محبت جہاں لے جانا چاہے وہی انسان چلا جاتا ہے، پھر وہ چاہے کوئی پاک جگہ ہو یا دلدل۔ معائشہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اسی خوف میں مبتلا تھی کہ شاید جنید پھر سے نہ آ گیا ہو۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھول رکھا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آنے والا کون ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک اجنبی چہرہ تبریز کو دکھائی دیا۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے پیچھے جنید کے فلیٹ کے دروازے میں جنید کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹکا۔ معائشہ کہاں ہے؟ آنے والا شدید غصے میں معلوم ہوتا تھا۔ کون معائشہ؟ جنید کی مکروہ مسکراہٹ کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا اور اس بات سے بھی انجان کہ آنے والا کون ہے۔ جنید اور جواد کی شکلوں میں بالکل بھی مماثلت نہیں تھی۔ وہی معائشہ جسے محبت کے جال میں پھنسا کر تم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو،
اس کے معصوم بننے پر وہ غصے سے بفر کر اسے دھکیلتے اندر کی جانب بڑھا۔ دروازے سے باہر کا منظر دیکھتی معائشہ جواد کو اندر آتے دیکھ کر بے یقینی سے باہر کی جانب لپکی۔ بھائی، وہ روتے سے سکتے ہوئے باہر نکلی۔ معائش، جواد نے محبت سے اسے خود میں بھینچا۔ تبریز بھی غصے سے تلملاتا اندر کی جانب بڑھا۔ جنید بھی پیچھے پیچھے اندر آیا۔ آخر جو آگ لگائی تھی اسے دھواں اٹھتے بھی تو دیکھنا تھا۔ کون ہے یہ؟ ایک دم عائشہ کو پیچھے کر کے پوچھا۔ تبریز کو ایک نظر دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ میرے دوست ہیں۔ اس کا نظریں چرانا جواد کو کسی طور ہضم نہیں ہوا۔ اس کے چہرے سے ہاتھ بھی سرد سے ہٹائے۔ ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کی اگلی بات پر جنید نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ بتاؤ بھائی تبریز، کتنی محبت کرتے ہو تم اس سے؟ وہ ایک دم بولتے اسے بیچ میں گھسیٹ لایا۔ تبریز نے غصے سے اسے گھورا۔ اس کا سارا پروگرام وہ خراب کر چکا تھا۔ جب اس نے معائشہ کے ساتھ غلط کرنا چاہا، تبریز نے اسے سمجھایا کہ جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی وہ اسے اپنی محبت میں پھنسا لے گا، تب دونوں مل کر اس کے وجود پر تسلط قائم کریں گے۔ آج بھی وہ یہی اسے سمجھا رہا تھا کہ اس نے معائشہ کے ساتھ یہ سب کر کے غلط کیا۔ وہ اسے یہ بھی بتا رہا تھا کہ آج کی رات وہ اسے جذباتی سہارا دیتے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے گا، اور پھر اسے بلیک میل کر کے آمادہ کرے گا کہ وہ جنید کے ساتھ بھی وہی سب کرے۔ جب وہ ایک بار اس سے اپنی ہار کا بدلہ لے لے گا اور تبریز سے اس کے تعلق کی چند پکچرز لے کر جواد کو بھی سینڈ کر دے گا تاکہ اس لڑکی کا یہاں کوئی اپنا نہ رہے۔ آخر وہ کیوں اس کی زندگی میں آئے؟ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اسے اچھی طرح استعمال کرے وہ دونوں اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیں گے۔ جنید اسے طلاق دے کر فلیٹ سے بھی نکال دے گا، اور تبریز اسے ویسے بھی کچھ دنوں بعد دبئی واپس چلے جانا تھا، چند راتیں ہی رنگین کر لے گا۔ نہ جانے کیوں جنید کو یقین نہیں تھا کہ تبریز اسے ایسا کوئی موقع دے گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ معائشہ کو حاصل کر کے جنید کو ایسا موقع نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے جب تبریز نے بتایا کہ معائشہ وہاں ہے، تب وہ جان بوجھ کر اس کے فلیٹ میں آیا۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ اس کے سیٹنگ روم کی ٹیبل میں لگا آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ سب ریکارڈ کر کے جواد کو بھیجے گا۔ اگر وہ اس تک رسائی نہ بھی حاصل کر پایا، تب بھی وہ جواد کی نظروں میں ایک بار اسے ضرور گرانا چاہتا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ گھرا کر بولا۔ اس کی کمینگی کی وجہ سے آج اس کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ آج کی رات اس کی اتنے دنوں کی محنت کو وصول کرنے کی رات تھی۔ وہ اتنا جان چکا تھا کہ جذباتی سہارا دیکھ کر وہ سب کر لے گا جو وہ معائشہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اور اسے شادی کا جھانسا بھی دے گا، تب وہ سب کرنے پر مان جائے گی۔ وہ اتنی ہی بے وقوف تھی۔ بھائی، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے التفات کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہی سمجھی۔ مشرقی لڑکیاں اسی لیے جذباتی اور بے وقوف ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے التفات کو فوراً محبت اور پھر شادی تک لے جاتی ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی مشرقی لڑکی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اب کی بار تبریز کا بولنا معائشہ کو ساکت کر گیا۔ جوان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ آپ میری اتنی کیئر کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ جیسے اسے باور کروا رہی تھی۔ بے یقینی سے دیکھتی ہوئے یکدم اس کی جانب بڑھی۔ شادی کا لفظ تو ہمارے رشتے میں ہے ہی نہیں، تم نے بہت غلط سمجھا۔ غلطی تمہاری تھی۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ وہ صاف اپنا دامن بچا گیا۔ مگر آپ مجھے پیار کرتے رہے، مجھے محبت سے تھامنا، میرے اتنے نزدیک آنا۔ معائشہ کے سوالوں پر جواد کا بس نہ چلا۔ معائشہ کو زوردار تھپڑ لگا۔ وہ کن نزدیکیوں کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ تم جیسی لڑکیوں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، ان سے کوئی رشتہ۔ تبریز کی ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جواد کا زوردار تھپڑ اس کا منہ بند کروا گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ ایک دم اس پر جھپٹی۔ شٹ اپ، نکلو میرے فلیٹ سے، وہ اسے دھکیل کر بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ تو میری ہر تکلیف پر مرہم رکھتے تھے، آپ تو مجھے اس گھٹیا شخص سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسٹریک ہوئی۔ لے کر جاؤ اس پاگل کو یہاں سے، وہ غصے سے جواد کو دیکھ کر بولا۔ مزید تمہیں یہاں کھڑے ماتم کرنا تو کرو، اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے تمہیں؟ وہ غصے سے معائشہ پر دھاڑا، جو ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جواد نے زبردستی اسے تھاما، اسے گھسیٹتا ہوا وہ اسے لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ طلاق بھجوا دوں گا تمہاری سو کالڈ بہن کو۔ جنید کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے تھما، پھر اسی طرح بازو سے گھسیٹتے اسے جیم کے فلیٹ میں لے گیا۔ کیا ہوا ہے جیم اس کے ساتھ؟ معائشہ کو یوں آتے دیکھ کر پریشان ہوا۔ کس حد تک چلی گئی تھی تم اس کے ساتھ؟ وہ بولا نہیں، پھر سے دھاڑا۔ معائشہ کے ٹھٹرے آنسو بہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف محبت کی تھی۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ کیا تم اتنی ہی بے وقوف ہو کہ کوئی تمہیں کیئر شو کرے گا اور تم اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ تم جانتی ہو آج اگر میں نہ آتا تو وہ کیا کر سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ اسے وہ تلخ حقیقت کا روپ دکھانے لگا جسے دیکھنے کی اس لمحے اسے چاہ نہیں تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی صفائی دے رہی تھی۔
تمہارے منہ پر وہ تم سے ہر اس تعلق پر انکاری ہو چکا ہے جو بقول تمہارے اس کے اور تمہارے درمیان تھا۔ مائشہ میں کیا کروں تمہارا؟ وہ اس کی بے وقوفی پر چکرا کر رہ گیا۔ تم نے ایک بار مجھے اس بندے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ بہت مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ تم جانتی ہو ایسے چور تعلقات کا انجام کیا ہوتا ہے جو آج تمہارے ساتھ ہونے والا تھا۔ وہ سر پکڑ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ بہتر ہے کہ کچھ عرصہ میں تم سے نہ ملوں، ورنہ میں تم پر اب کبھی اعتبار نہیں کر پاؤں گا۔ سرخ آنکھ کے لیے وہ اٹھا، جیم کی جانب دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اس کا خیال رکھنا، میں فون پر تم سے رابطے میں رہوں گا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ مت کریں یوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے تو محبت کی تھی، آپ مجھے اکیلا مت کریں۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ مائشہ ابھی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ تمہارے لیے میری محبت کم پڑ گئی تھی کہ تم کسی غیر کے کہنے پر یقین کرتی چلی گئی؟ بتاؤ کیا میں کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ جواد آرام سے بات کرو، وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ جیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے شانت کرنے کی کوشش کی، مگر جس بری طرح آج اس کا اعتماد مائشہ نے توڑا تھا وہ سہ نہیں پا رہا تھا اپنی غیرت کو، یوں کسی کے ساتھ، اور وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو گندے عزائم رکھتا ہو۔ دیکھنا بہت مشکل تھا جواد کے لیے، وہ اس کے لیے ایک بھائی کی طرح ہی پوزیسو تھا۔ میں پاگل تھا جو اسے جنید سے بچاتا رہا، وہ تو پھر اس کے لیے حلال تھا، یہ تو حرام کے ساتھ۔ اس سے آگے اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ مائشہ اس کی بات پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا جیم کے پاس سے گزرتے اسے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو مائشہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ جیم اور وہ اسی لمحے تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ وہ دونوں اس وقت فرزاد کے ساتھ جہاز میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی فرزاد کے اپنے 2-4 لوگ موجود تھے۔ مائشہ بالکل خاموش تھی، جبکہ فرزاد اور جواد ہی سارا وقت باتیں کرتے رہے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ جہاز سے نیچے آتے مائشہ کی نگاہیں جھلملائی۔ عمر کا ایک حصہ اس نے اس سرزمین پر، اس شہر میں گزارا تھا۔ یہاں سے جاتے وقت وہ کتنی خوش تھی کہ اپنی ماں کے پاس جا رہی ہے۔ اندازہ نہیں تھا کہ چند سالوں میں زندگی اس بری طرح بدل جائے گی۔ وہ بچی سے ایک میچور لڑکی بن چکی تھی جس نے زمانے کے نہ جانے کتنے ہی سرد و گرم دیکھ لیے تھے، انسانوں کے وہ روپ دیکھے تھے کہ اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ مائشہ، جواد کے تیسری بار زور سے بلانے پر وہ چونکی۔ فرزاد نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ بھی اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا۔ ادھر آؤ۔ ٹرالی سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس نے مائشہ کا ہاتھ گرفت میں لیا۔ آر یو اوکے؟ اس کے سوال پر وہ بامشکل مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ فرزاد نے ایک نظر اس کے سطح چہرے کو دیکھ کر گردن واپس موڑ لی۔ اس پہیلی کو وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اچھی نہیں بری عادتیں ہمیں ان کی جانب متوجہ کرتی ہیں، اور تب ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ برائی کا لبادہ انہوں نے کسی تکلیف کے باعث اوڑھ رکھا ہے۔ فرزاد اس تکلیف کو جاننا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اپنے مینیجر کی جانب متوجہ ہوا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی بہت سے فوٹوگرافرز اور رپورٹرز وہاں موجود تھے۔ سر، کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ وہ شو سے متعلق اس سے سوالات کرنے لگے۔ جب ایک رپورٹر کی نظر مائشہ پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس طرح کے پروٹوکول اور میڈیا کی عادی نہیں تھی۔ یکدم رپورٹرز کو اپنی جانب لپکتا دیکھ کر جواد کے پیچھے ہوئی۔ فرزاد نے ہاتھ سے جواد کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیے ناظرین، اس شو کی جان پاکستان میں موجود ہے۔ سر، کیا انہیں آپ کسی پروجیکٹ کے لیے لائے ہیں، یا ان کا یہاں آنا آپ ہی کی فلائٹ میں اور آپ کے ہی ساتھ محض اتفاق ہے؟ ایک رپورٹر نے مائشہ اور جواد کو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ کر سوال کیا۔ جی آپ بالکل درست سمجھے، ان کو پاکستان میں ہی لایا ہوں، میں ہی لایا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کا اب سے حصہ ہے۔ فرزاد کی بات پر یکدم وہاں شور مچا۔ بہت سے شائقین جو اس شو کو دیکھ چکے تھے وہ بھی وہاں کھڑے دلچسپی سے فرزاد اور مائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ چند ایک فینس آٹوگراف کے لیے اس کی جانب آنے کو بےتاب تھے۔ ہولڈ آن، انہیں ابھی آپ سب کی اور اس میڈیا کی اتنی عادت نہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے سوالات کو پھر کبھی پر اٹھا رکھیں۔ 1-2 دن میں پریس کانفرنس ہوگی جس میں مائشہ کا اس انڈسٹری میں ہم ویلکم بھی کریں گے اور نئے پروجیکٹ کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اس وقت ہم شدید تھکے ہوئے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی ان کا خیال کریں، انہیں وارم ویلکم کریں گے تاکہ یہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو یاد رکھیں۔ تو ابھی کے لیے پلیز اجازت۔ بڑی سہولت سے اس نے مائشہ کو رپورٹرز کے سوالوں سے بچایا جو اسے آخری شو میں رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، اور وہ لب چباتے سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا کہے۔ پلیز۔ فرزاد کی بات پر سب نے اپنے سوالات کو سمیٹا اور بھرپور انداز میں اسے ویلکم کہنے لگے۔
چند ایک فینس کے اصرار پر ان دونوں کی اکٹھے تصاویر اتاری گئی۔ معائشہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر وہ لوگ فرزاد کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ اس تکلیف دہ دن اور رات نے معائشہ کی زندگی یکسر بدل دی۔ ہاسپٹل سے جیم اسے واپس اپنے پاس لے آیا تھا۔ جواد کی کسی اور اسٹیٹ میں جاب ہو گئی تھی۔ وہ اسے جیم کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ چند دنوں بعد اسے جنید کی جانب سے طلاق کے پیپرز مل چکے تھے۔ اس کی ماں کہاں تھی اب؟ منیر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ جواد اس کے کالج اور باقی خرچے کے سبھی پیسے جیم کو بھیجتا تھا، مگر تبریز کے ساتھ اپنا تعلق چھپانے پر وہ معائشہ سے بے حد خفا تھا۔ کچھ وہ منظر جو اس نے جنید کے فلیٹ پر اس بڑی اسکرین پر دیکھا تھا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں جاتا تھا، جس میں تبریز اس کے ماتھے اور چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بے وقوف تھی کہ کسی پیارے گہرے کو خود کو یوں چھونے کی اجازت دے رہی تھی، جو جنید جیسے کی نیت سے آگاہ ہو گئی تھی مگر تبریز کی گندی نیت کی جانب سے اپنی نظریں بند کر چکی تھی؟ معائشہ کی یہ حرکت اسے بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ وہ فی الحال اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا اور اسی باعث وہ اس سے ہر کانٹیکٹ ختم کر چکا تھا۔ اس بات سے وہ آگاہ تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ واپس آئے گا۔ اسے بہت عرصے تک ہسٹیریا کے دورے پڑتے رہے۔ جیم نے جواد کی کمی پوری کرتے اس کا بہن کی طرح خیال رکھا۔ اس کا علاج، اس کا دھیان رکھنا سب اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی جیم کو بتا کر قریبی پارک گئی جہاں اسے ایک لڑکی کچھ سونگھتے ہوئے نظر آئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب جنید نے اسے ایسی ہی کچھ چیز سونگھائی تھی۔ وہ کچھ جھجک کر اس کے قریب گئی۔ سنو، اسے آواز دی۔ اس لڑکی نے جھٹکے سے وہ پڑیا اپنے ہاتھ میں چھپاتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس لڑکی نے اپنی نیم خواب دیدہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، ادھر ادھر دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکراتی اس کے قریب آئی۔ سکون، یک لفظی جواب دے کر وہ کھوکھلے انداز میں ہنسی۔ معائشہ اس کے جواب پر کتنے ہی پل اسے دیکھتی گئی۔ اسی سکون کی تو اسے بھی ضرورت تھی۔ سکون ہی تو کہیں نہیں مل رہا تھا، ہر جانب وحشت تھی، رشتوں کی بد اعتمادی کی وحشت۔ سارا دن اسے تبریز کے کہے جملے کیوں کیا تھا اس نے ایسا؟ کیوں اس کے پاکیزہ جذبوں کو یوں مذاق بنایا تھا؟ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ اتنی نا قدری؟ اسے کیوں اس کا اصل چہرہ دیکھنے کے باوجود اب تک یقین نہیں آ رہا تھا؟ کہیں باہر نکلتے وہ لوگوں میں اسے ڈھونڈتی تھی کہ شاید وہ کہیں سے نظر آ جائے۔ وہ اسے پوچھے کہ کیا واقعی کسی لمحے اسے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کی جانب اس نے کبھی محبت سے نہیں دیکھا تھا؟ تو پھر اس کے دل پر محبت نے دستک کیوں دی تھی؟ پھر محبت نے اسے اس درد سے آشنا کیوں کیا تھا؟ جواد نے بھی تو ایک لمحہ کے لیے اسے نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا یوں پل میں اسے پرایا کر گیا تھا۔ یکدم آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے۔ سنو، بغیر کچھ بھی سوچے اس نے اس لڑکی کو پکارا۔ مجھے دو گی؟ مجھے بھی سکون چاہیے، کہیں نہیں مل رہا۔ اس نے سوال کرتی وہ رو پڑی۔ وہ لڑکی بھی اس کے رونے پر گھبرا اٹھی۔ رو نہیں، یہ لو، کچھ وقت کے لیے اپنی سب تکلیفوں سے چھٹکارا پا لو۔ اسے پچکارتے اس پڑیا میں بچا کھچا پاؤڈر اس کی جانب بڑھایا۔ فرزاد کے گھر کے قریب ہی اپارٹمنٹس میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ رات کے ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ انہیں وہ جگہ دکھا کر آرام کا کہہ کر وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ اپارٹمنٹ کافی کشادہ تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ایک کل وقتی ملازمہ وہاں موجود تھی، انہیں چائے کھانے سب اس کی ذمہ داری تھی۔ رات میں فرزاد نے فون کر کے انہیں تیار رہنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے موجود تھی۔ وہ دونوں باہر آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھے۔ تم دونوں پہلی بار پاکستان آئے ہو؟ فرزاد کے سوال پر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ معائشہ نے لب بھینچ کر منہ دوسری جانب کر لیا۔ میں پہلے بار آیا ہوں۔ معائشہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کی بات پر فرزاد چونکا۔ اچھا، گریٹ، کب آئی تھی؟ وہ یوں ہی برصغیر تذکرہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ بہت چھوٹی تھی یہ تب؟ اس کے لہجے کی تلخی کو جواد نے کور کرنے کی کوشش کی۔ فرزاد نے بس کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں اور فرزاد کے چند قریبی بندے اور اس کا بزنس پارٹنر ساحلے بھی اس ڈنر میں موجود تھا۔ کیسا لگا آپ دونوں کو پاکستان آ کر؟ ساحلے نے کھانے کے دوران پوچھا۔ معائشہ نے سر جھکا کر ساری توجہ کھانے پر ہی رکھی۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھلے وہ پاکستان سے تعلق کی بات ہوتی۔ اچھا لگا ہے۔ آج تو پہلا دن ہے، میں تو 1-2 دن بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ میری بہن کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ وہ تکلفل مسکراتے ہوئے بولا۔
فکر مت کریں، یہ بھی ہماری فیملی کی طرح ہیں اب، ساحلیہ نے مکمل اطمینان دلایا۔ اگلے دن ساحلیہ نے انہیں اپنے گھر مدعو کیا تاکہ معائشہ اس کی بیگم سے اچھے سے گھل مل جائے، مگر وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی۔ سفینہ ہی زیادہ باتیں کرتی رہی۔ ہاں، مگر باقیوں کی طرح اس کے ساتھ وہ روڈ رویہ نہ رکھ سکی۔ تم بہت کم گو ہو، کچھ دیر بعد سفینہ نے کہا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ بس میری نیچر ہی ایسی ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ خود بڑھ کر لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ اچھی نیچر ہے، لیکن کبھی کبھار باتیں کر لینی چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ معائشہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ اگلے دن فرزاد اور ساحلیہ سے اجازت لے کر سفینہ اسے شاپنگ پر لے گئی۔ ایک عرصے بعد اس نے پاکستانی ڈریس دیکھے تھے۔ بہت عرصے سے وہ خود جینز اور ٹی شرٹس یا پھر سویٹرز اور کوٹ جیکٹ پہنے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی سردی کے باعث اس نے ڈارک براؤن جینز پر پلم کلر کا ٹرنل نیک والا سویٹر اور اس پر براؤن لیدر کی جیکٹ پہن رکھے تھے۔ بال پونی ٹیل کی بجائے اونچے سے جوڑے میں قید تھے۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ خاصی بہتر لگ رہی تھی اپنے ڈارک میک اپ کی نسبت۔ تم بھی کچھ لو نا۔ وہ دونوں اس وقت جنریشنز کی آؤٹ لیٹ پر کھڑی تھی۔ معائشہ کو باقی سب آؤٹ لیٹس کی نسبت اس برانڈ کے کپڑے بے حد اچھے لگے تھے۔ ایسٹرن اور ویسٹرن کا بڑا اچھا فیوژن کیا گیا تھا۔ سفینہ کی بات پر ہولے سے مسکراتے اس نے بھی اپنے لیے 2-3 جوڑے لے لیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ سکون شاپنگ کر کے ملتا ہے۔ کچھ بھی ہوا ہو، جتنی بھی ڈاؤن ہوئی ہوں، شاپنگ پر آ جاؤ نا تو ہر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، وہ مزے سے اسے بتا رہی تھی۔ سکون، پھر سے وہی ایک لفظ۔ یکدم اسے محسوس ہوا اس نے کتنے دنوں سے ڈرگز نہیں لی، نہ ہی سگریٹ کی طلب ہوئی ہے۔ زندگی یکدم سے اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے ان 2 چیزوں کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا واقعی وہ اب تک خود کو دھوکہ دے رہی تھی؟ ہاں، شاید وہ خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ خود سے سوال جواب بن رہی تھی جب سفینہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ بہت اچھا ڈریس ہے، فوراً لے لو۔ وہ کب سے ایک ہی ڈریس ہاتھ میں تھامے اسے دیکھتی اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی۔ سفینہ یہ سمجھی کہ اسے چوائس کرنا مشکل ہو رہا ہے، مزے سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ آؤٹ لیٹ سے باہر نکلتے ہی کوئی یوٹیوبر انہیں ٹکرا گیا۔ پہلے ایک اور، پھر 2-3 اکٹھے ہو گئے۔ دیکھیں ابھی ہم شاپنگ پر آئے ہیں، پلیز اس وقت تو تنگ نہ کریں۔ سفینہ ساحلیہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میڈیا والوں کو نہ صرف جانتی تھی بلکہ ہر تقریب میں شرکت کرنے کی وجہ سے لائم لائٹ میں ہی رہتی تھی۔ بہت سے انٹرویوز بھی دے چکی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ جو معائشہ کو پہچان کر اس سے سوال جواب کرنے کے لیے بڑھے، سفینہ کی بات پر منہ بنا کر رہ گئے۔ معائشہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ پلیز میم، زیادہ تنگ نہیں کریں گے، بس 1-2 سوال معائشہ جی سے پوچھ لینے دیں۔ 2-3 تو سخت قسم کے ڈھیٹ تھے۔ اچھا معائشہ جی، صرف یہ بتا دیں کہ آخری ایپی میں آپ روئی کیوں تھی؟ آپ کا رونا ایک معمہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ان آنسوؤں کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ان میں سے ایک تیزی سے معائشہ کی جانب آ کر انگلش میں سوالات کی بوچھاڑ کر گیا۔ جب وہ میڈیا کے سامنے آئی تھی، یہی سوال لوگ پوچھ کر اس کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے اصل روڈ انداز میں گھور کر پوچھنے والے کو دیکھنے لگی، کیوں آپ کبھی زندگی میں نہیں روئے؟ ایموشنز لیس ہیں کہ آپ جسے کبھی رونا نہیں آتا؟ کیا رونے کی کوئی ایک ہی وجہ ہوتی ہے جو آپ جیسے لوگوں کے دماغ میں کیڑا بن کر کل بلاتی ہے؟ کیا سوچا آپ لوگوں نے کہ عشق و محبت میں ناکامی انسان کو رلانے کی وجہ ہے؟ کوئی اور رشتہ، کوئی اور احساس، کچھ اور زندگی میں نہیں ہوتا کیا؟ بس اتنا ہی دماغ ہے آپ لوگوں کے اندر۔ سفینہ تو اسے بھڑکتے دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ وہ جو اسے اتنا خاموش طبع سمجھتی تھی، وہ یوں لاوے کی طرح ابلے گی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دیکھیے ابھی 2 دن ہوئے ہیں انہیں آئے، پلیز یوں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ شکریہ، ہمیں اجازت دیں۔ سفینہ نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ تھام کر دباتے اسے خاموش کروا کر تیزی سے ان یوٹیوبر سے مخاطب ہوتی آگے بڑھ گئی۔ لیجیے ناظرین، سنا تھا امریکہ سے آئے لوگوں کے دماغ 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں۔ آج آپ سبھی نے دیکھ بھی لیا جو وہ آرٹسٹ ہیں جو ابھی میڈیا میں آئے نہیں اور خود کو سپر سٹار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیا ان سے بہتر ہمارے اپنے ملک کی سنگرز نہیں تھی جو مشہور و معروف میوزیشین فرزاد ان جیسی آرٹسٹ کو لے آئے جو ابھری ہے نہیں ابھی مگر خود کو بہت سپر چیز سمجھنے لگ گئی۔ وہاں موجود سبھی یوٹیوبرز کے ہاتھ ایک چٹپٹا موضوع آ گیا جسے بڑھا چڑھا کر منٹوں میں انہوں نے وائرل بھی کر دیا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ کچھ دیر پہلے ہی ساحلیہ کے موبائل پر اس کے کسی دوست نے معائشہ کی وائرل ہوئی ویڈیو بھیجی۔ اس نے چھوٹتے ہی سفینہ کو فون کیا۔ ہم گھر آ چکے ہیں، سفینہ نے اسے سہولت سے بتایا۔
مہربانی کر کے اب اسے کہیں مت لے کر جانا، وہ کل کی بچی، اسے ابھی اس میڈیا کو فیس کرنا نہیں آتا، پلیز اب پبلک پلیس کو اوائڈ کرنا جب تک میں یا فرزاد اسے بریفنگ نہیں دے لیتے۔ وہ بیزار سے لہجے میں بولا، ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یوں لوگ آ جائیں گے اور مائشہ ایسے بھڑک جائے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی مائشہ کو غصہ نہیں تھا۔ اٹس اوکے، میں یہ ویڈیو ہٹواتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ فرزاد کے آفس میں پہنچا۔ تم نے ویڈیو دیکھی ہے؟ وہ گانوں کی دھن بجا رہا تھا جس لمحے صالح اس کے آفس میں آیا۔ کون سی ویڈیو؟ صبح سے اس کا موبائل کہاں تھا اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ یہ دیکھو۔ اسے اپنا موبائل تھما کر اس کے آفس میں لگے لینڈ لائن سے اس نے باری باری ان یوٹیوبرز کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا جس پر انہیں رقم بھی دینے کا کہتے فون بند کیا۔ فرزاد لب بھینچے موبائل ہاتھ میں تھامے اس شعلہ جوالا کو دیکھ رہا تھا، پھر مبہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ تم ہنس رہے ہو؟ سیریسلی؟ صالح نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چپٹا۔ یار، مجھے سب سے اچھی اس لڑکی کی بات یہی لگتی ہے کہ یہ بناوٹی نہیں ہے، جو ہے منہ پر ہے۔ لڑکیوں کو کیسے کیسے طریقے نہیں آتے، یہ عجیب مست ملنگ ہے۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ تم پلیز اسے کچھ سمجھاؤ ورنہ یہ بہت جلدی انڈسٹری سے باہر ہو جائے گی، جبکہ میں رضا ربانی والی مووی کے لیے بھی اسے سائن کرنے کا سوچ چکا ہوں۔ فرزاد کی طرح صالح بھی اس کی آواز کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اوکے، میں ابھی گھر ہی نکل رہا ہوں۔ یہ تمہاری طرف ہے؟ اس کے سوال پر صالح نے سر ہلایا۔ اوکے، میں اسے پک کر لیتا ہوں، ساتھ ساتھ سمجھا بھی دوں گا۔ اپنا والیٹ اٹھاتے وہ آفس سے نکلا، پارکنگ میں آیا جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ تم دوسری گاڑی کی چابی صالح سے لے کر جواد کو پک کر لینا، وہ اپنے ایک دوست کی طرف گیا ہے، انہیں پک کر کے اپارٹمنٹ چھوڑ دینا، میں خود گھر چلا جاؤں گا۔ اسے ہدایت دیتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ صالح کے گھر کے سامنے تھا۔ سفینہ کو فون ملایا۔ ہاں یار، مائشہ کو باہر بھیج دو، میں اسے لے کر گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جلدی سے بولا، اتنی کیا جلدی بھائی، اندر آ کر چائے تو پی لو۔ وہ اس کی عجلت پر حیران ہوئی۔ نہیں یار، تھکا ہوا ہوں، کل سارا دن اور رات اور پھر آج کا دن ہو گیا ہے، سویا نہیں، اس وقت شدید تھکاوٹ ہے، پھر چائے پی لوں گا۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ صالح اور سفینہ کا وہ مشترکہ دوست تھا۔ سفینہ شادی سے پہلے ماڈلنگ کرتی تھی، وہیں اس کی دوستی ان دونوں سے ہوئی اور پھر صالح نے اسے شادی کے لیے پسند کر لیا، اسی لیے وہ دونوں سے بے تکلف تھا۔ اوکے، بھیجتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مائشہ کے لیے وہ خود باہر آئی۔ ایک کپ چائے پینے میں 10 گھنٹے نہیں لگنے تھے۔ وہ غصے سے فرزاد کو گھور کر بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ مائشہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں، تمہاری بے تکی باتیں سننے میں 10 گھنٹے لگ جانے تھے۔ وہ بھی اسے تنگ کیے بغیر نہ رہا۔ ان کی باتوں میں ملازم نے اس کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر چند بیگز رکھے۔ تمہیں تو پھر کسی دن پوچھوں گی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرزاد کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اوکے بائے۔ وہ ہنستا ہوا ہاتھ ہلا کر گاڑی بڑھا لے گیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد فرزاد نے ایک نظر مائشہ پر ڈالی۔ مارکیٹ گئی تھی تم؟ اسی نے گفتگو میں پہل کی۔ جی، سفینہ لے گئی تھی۔ وہ مسلسل سامنے دیکھ رہی تھی۔ فرزاد نے ایک نظر دوبارہ اس کے سنجیدہ تاثر لیے چہرے پر ڈالی۔ کچھ لیا تم نے؟ وہ اسے ایسے سوال کر رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے دوست ہو۔ جی، کچھ کپڑے لیے ہیں۔ وہ بھی کسی روٹین کی طرح اسے جواب دیتی رہی۔ کبھی کبھی لوگ، خاص طور سے ہمارے ارد گرد یہ پھیلا ہوا میڈیا، ہم سے وہ سننا چاہتا ہے جسے زبان پر لاتے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا ہمارے درد کو، تکلیف کو، ہماری بے بسی کو جان کر بے حد خوش ہوتے ہیں، اسے اچھالتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی بات پر وہ ہمیشہ کی طرح انگشت بدندہ اسے سن رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی سبھی تکلیفوں کو جان لیتا تھا۔ یقیناً اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، مگر اس کی بات پر وہ نہ تو بھڑکتی تھی نہ غصہ ہوتی تھی، اسی لیے کہ وہ زخم پر نمک پاشی نہیں کرتا تھا، وہ مرہم رکھتا تھا، ایسے کہ اسے درد بھی نہ ہو۔ کیوں؟ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی۔ اسی لیے کہ تم، میں اور سبھی آرٹسٹ ان کے لیے ایک موضوع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی ریٹنگز ہماری تکلیف سے ہوتی ہے۔ جتنی دردناک سٹوری یہ شیئر کریں گے لوگ، ان کے گروپس پر، ان کے پیجز پر، ان کے چینل پر آئیں گے، ہماری تکلیف پر روئیں گے اور ان کے ویورشپ بڑھے گی۔ گلی گلی، محلے محلے میں ہم ڈسکس کیے جائیں گے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم ہر گلی اور ہر محفل کا موضوع بنو؟ لوگ تمہاری زندگی پر اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے دیں، پھر چاہے وہ سوچ محدود ہو یا لامحدود۔ اس کے ہر سوال پر وہ خاموش بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر، اپنی صحیح اور غلط کی رائے پر قابو رکھنا سیکھو۔ اس کی بات پر اب کی بار مائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔
مطلب کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی میں گھس کر کتنا غلط کر رہا ہے؟ سوال کی باری اب اس کی تھی۔ کتنوں کو منع کرو گی؟ موڑ کاٹتے اس نے ایک نظر اس کے مضطرب چہرے پر ڈالی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا لائم لائٹ میں آنے کا، اور نہ ہی اس فیلڈ کا۔ آپ کیوں مجھے اس میں لائے؟ اور وہ سارا قصور اس کے سر رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتی، مت آؤ۔ اس کی بات پر معائشہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر اس کی اگلی ہی بات پر تاثرات پھر سے پہلے جیسے۔ تو پھر کس فیلڈ میں آنا چاہتی ہو؟ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس کے سوالوں پر اس کے چہرے پر کشمکش واضح تھی۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ پتہ ہے، میں اس انسان کو سب سے کمزور ترین انسان مانتا ہوں جو خود کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو خود پر، اپنے جذبات پر موقع محل کے مطابق کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ سوچو، اگر ہم اپنی مرضی کے آگے اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم اپنی مرضی کو لوگوں کے سامنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم تو عقل کل یا اشرف المخلوقات نہ ہوئے، جنہیں اللہ نے عقل اسی لیے دی کہ وہ اس کا استعمال کر کے موقع کے حساب سے حکمت عملی کر سکے۔ اس کا لہجہ کبھی سخت نہیں ہوتا تھا، مگر باتیں سب سچی ہوتی تھی۔ معائشہ کو اسے سن کر محسوس ہوتا تھا کہ جو لوگ سچ کو تلخ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہجہ تلخ ہوتا ہے، سچی بات تلخ نہیں ہوتی، وہ تو دل میں اترتی ہے۔ کبوتر اپنے شکار کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہے؟ ایک اور سوال اسے مخمصے میں ڈال گیا۔ اسی لیے کہ کبوتر میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ خود کو شکار سے بچانے کے لیے حکمت عملی کرے۔ انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے کہ وہ موت کو سامنے دیکھ کر اس سے بچنے کی تدبیر کرے۔ اگر تم بھی اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے لوگوں پر چیخ چلا کر یہ سمجھو گی کہ وہ تمہاری زندگی میں دخل دینے سے ہٹ جائیں، تو تم میں اور کبوتر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خود کو مضبوط بناؤ، اپنے جذبات پر ایسے کنٹرول رکھو کہ اگر کبھی آڈینس سے جوتا بھی آ جائے نا اسٹیج پر، تو تم پاؤں سے اسے اسٹیج سے نیچے پھینک کر یوں ظاہر کرو کہ یہ جوتا مارنے والے کے منہ پر تمہارے عمل سے پڑے۔ حقیقت میں وہی جوتا اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے کا وہ اثر نہیں ہوگا جو تمہاری اگنورنس سے ہوگا۔ آئندہ میڈیا کے سامنے خود کو خوش ظاہر کرو۔ انہیں ہمارے درد سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہمیں ہر کسی کو اپنا درد دکھانے کی ضرورت ہے۔ صرف انہی لوگوں کو اپنے درد اور تکلیف تک آنے کی اجازت دو جو اسے تمہاری ہی طرح محسوس کرے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو تھپتھپا کر وہ اسے اس فیلڈ میں رہنے کے گر سکھا رہا تھا۔ آئندہ میں امید رکھوں کہ تمہارے عمل سے مجھے تم میں اور ایک کبوتر میں فرق کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکتے فرزاد نے اپنی بات سمیٹی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بناوٹی نہیں، مگر کبھی کبھی اسے اپنانا پڑتا ہے۔ تب جب یہ دنیا ہماری لیمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کرے، تب یہ بناوٹی پن حد بندی قائم رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اونچی اونچی کہہ کے لگاؤ، لیکن تمہاری تکلیف کے بارے میں کوئی دریافت کرے تو ٹال جاؤ، اس پر بھڑکو نہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بکھری مسکراہٹ کو دیکھتے معائشہ کے بھی لب لمحہ بھر کو کھلے۔ جی، ایک لفظی جواب دیتے وہ اسے مطمئن کر گئی۔ کل پریس کانفرنس ہے تو میری باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ خدا حافظ۔ اس کی بات پر وہ حالت سے سر ہلاتی گاڑی سے اتری، پچھلا دروازہ کھول کر شاپنگ بیگز لیے وہ مڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک جو تپش اس واقعہ کے بعد محسوس ہو رہی تھی اب اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ سکون سا تھا اندر باہر ہر جانب۔ جواد کے جانے سے ایک دن پہلے ان کی پریس کانفرنس تھی۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہمارے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے ہے۔ ایک تو ہم ایک نئی اینیمیٹڈ فلم میں میوزک دے رہے ہیں جو ہالی ووڈ اور پاکستان کی شراکت سے بنائی جا رہی ہے۔ دوسرے، اس فلم کے گانوں میں ہم ایک نئی آواز آپ سب کے سامنے انٹروڈیوس کر رہے ہیں جنہیں ہم امریکہ سے ہی لے کر آئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک ایشین سنگنگ کمپٹیشن دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے بڑی بھرپور شرکت کی اور اپنی آواز سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری نئی فلم کے گانے گائیں گی۔ میں بات کر رہا ہوں معائشہ کی۔ اس نے اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھی معائشہ کی جانب اشارہ کیا۔ سبھی نے تالیاں بجا کر گویا استقبال کیا۔ ہولے سے مسکرا کر سر آہستہ سے ہلاتے اس نے گویا ان کے ویلکم کے اس انداز کو قبول کیا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو سر فرزاد اور سر ساحلے کی بے حد شکریہ جنہوں نے مجھے اپنی فلم کے لیے سائن کیا۔ جس لمحے میں نے ایشین کمپٹیشن کے لیے آڈیشن دیا تھا تب وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس اسٹیج پر میں گا بھی نہیں
گا بھی سکوں گی یا نہیں، مگر وہاں بھی کافی عزت اور آپ سب کا پیار ملا۔ اور پھر سر فرزاد نے مجھے موقع دیا کہ میں خود کو منوا سکوں، مجھے اپنی فلم میں سائن کیا، جس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب کی وشز چاہیے کہ جو اعتماد انہوں نے مجھ پر کیا میں اس پر پورا اتر سکوں۔ ہولے سے مسکراتے اس نے اپنا تھوڑا سا تعارف اور وہاں موجودگی کی وجہ بتائی۔ یہ سب فرزاد نے ہی اسے بتایا تھا کہ جس لمحے وہ اسے بولنے کا کہے گا، اس نے اپنی کمپٹیشن سے لے کر یہاں آنے تک کا چھوٹا سا بریف دینا ہے۔ وہی سب ذہن میں رکھتے اس نے بڑے سبھاؤ سے سبھی الفاظ استعمال کیے۔ صالح اس کی کارکردگی پر حیران ہوئی۔ معائشہ کے ایک جانب فرزاد اور دوسری جانب صالح بیٹھا تھا۔ اس کی تقریر کے دوران وہ حیران نظروں سے معائشہ کو گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہوتے آنکھوں سے فرزاد کو گویا اشارہ کیا کہ یہ جادو کیسے ہوا۔ فرزاد جو اسی کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا، دائیں ابرو اچکا کر گویا اسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا میرا کمال۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا دونوں میں کس طرح کے نظروں کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں چند یوٹیوبرز کے ساتھ آپ نے کافی روڈ انداز میں بات کی۔ حالانکہ انہوں نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا جو بہت لوگوں نے بھی آپ سے پوچھا کہ آخری قسط میں آپ کے یکدم رونے کی وجہ کیا تھی، مگر پتہ نہیں آپ اس سوال پر غصہ کیوں ہوئی۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جیسے ہی سوالات کا سیشن شروع ہوا، سب سے پہلا سوال وہی کیا گیا جس کے بارے میں فرزاد اسے پہلے سے تیار کر چکا تھا۔ اب کی بار غصہ ہونے کے بجائے اس نے بس سنجیدگی سے اس سوال کو سنا۔ دیکھیے، بار بار آپ سے کوئی آپ کے ہار جانے کی وجہ پوچھے یا آپ کے ہار جانے کا واقعہ دہرائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً برا۔ جس لمحے میں نے وہ گانا گایا اس دن ہم میں سے کسی 3 نے ٹاپ 3 کے لیے سلیکٹ ہونا تھا۔ سبھی پر بہت پریشر تھا۔ یقیناً آپ جب کسی کمپٹیشن میں اتنے آخر تک چلے جائیں تب آپ خود سے بھی امید لگا لیتے ہیں کہ آپ ہی اسے ون کریں گے۔ بس کچھ ایسا ہی خیال میرا تھا۔ بس اس پریشر کی وجہ سے میری آواز لڑکھڑائی اور مجھے واضح محسوس ہوئی، ایک خوف طاری ہوا کہ آج میں اس اسٹیج سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اسی وجہ سے میں رو پڑی، اور ظاہر ہے وہ میرے لیے ایسا خوشگوار واقعہ نہیں کہ جسے میں بار بار دہراؤں۔ امید ہے آج کے اس تفصیلی جواب نے آپ سمیت بہت سے اور صحافیوں کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ ہم سبھی یہ سمجھتے تھے کہ وہی اسٹیج سب ہے، مگر ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو جو حقیقت ہے، ابھی بہت سے راستے ہیں جن میں سے ایک میں چن کر آج یہاں آپ کے سامنے ہوں۔ اتنا میچور اور بہترین جواب کی امید خود فرزاد اس سے نہیں کر رہا تھا۔ ویل ڈن، ہولے سے اسے داد دی۔ معائشہ نے لحظہ بھر کو اس کی جانب دیکھا، ہونٹ آپ ہی آپ مسکرائے۔ نیکسٹ کویسچن۔ فرزاد نے مائک تھام کر اگلے صحافی کو بولنے کا موقع دیا۔ میم، آپ بتانا پسند کریں گی کہ سر نے جس لمحے آپ کو اپنی فلم کے لیے سائن کیا وہ کیا سچویشن تھی اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس سوال پر معائشہ کو پول کے کنارے بیٹھے وہ سرد رات پوری جزیات سے یاد آئی۔ ہاں، مگر وہ یہ سب یہاں نہیں بتا سکتی تھی۔ فرزاد کی نصیحت اسے پھر سے یاد آئی جو آج صبح یہاں آتے اس نے کی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہم دنیا کو اپنے سبھی حالات حرف بہ حرف بتائیں۔ اس میں سے کچھ چھپا کر اور کچھ الگ بتا دیا جائے تو ہم دنیا کو اپنے بارے میں مزید سوالات اٹھانے کا موقع نہیں دیتے۔ لہٰذا کسی سوال میں رد و بدل کرنا پڑے تو لازمی کرنا۔ ہر بات من و ان بتانے کی ضرورت نہیں۔ بس شو کے بعد میری واپسی سے پہلے سر نے مجھے اس مووی کے لیے آفر کر دی کہ انہیں میری آواز میں ویسا ہی اسپارک محسوس ہوا ہے جیسا انہیں اپنی فلم کے لیے چاہیے تھا۔ ظاہر ہے سر فرزاد جیسے اتنے اونچے نام والے میوزیشین کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو کام نہیں کرنا چاہے گا۔ بہت سی حیرانگی کے بعد میں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ اسے معائشہ میں آج گائیکی کے علاوہ بہت سی صلاحیتیں نظر آئی۔ صالح جو دونوں بازو موڑے ٹیبل پر آگے کو ہو کر بیٹھا تھا، ایک بار پھر فرزاد کو دیکھ کر داد دیے بنا نہ رہا۔ فرزاد نے بھی ہولے سے سر خم کر کے گویا داد وصول کی۔ سر، آپ نے میم کی آواز میں ایسی کیا خاص بات آبزرو کی کہ آپ نے انہی کو چنا؟ اب ایک صحافی فرزاد سے سوال کر رہا تھا۔ میری فلم میں چند ایک بہت ایموشنل سینز ہیں جہاں ایک گہری، درد بھری اور پرسوز آواز کی مجھے ضرورت تھی۔ بس معائشہ کی آواز میں ویسا ہی گہرا پن اور ڈوب جانے والی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس لیے میں نے شو کے دوران ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ جیتی یا نہ جیتی پھر بھی میں انہیں سائن کروں گا۔ ویسے بھی اس طرح کے شوز میں ہمیں بہت سی اچھی آوازیں مل جاتی ہیں۔ میں بھی اسی امید پر گیا تھا اور میری مراد بر آئی۔
اپنے دھیمے باروب انداز میں بولتا۔ وہ معائشہ کو مبہوت کر رہا تھا۔ ایک دم چہرہ موڑ کر وہ خود پر ہنسی۔ ایک بار پھر اعتبار نہیں، اب نہیں۔ وہ اپنی ہی جنگ چھیڑے بیٹھی تھی۔ کچھ مزید سوالات فلم کے حوالے سے کیے گئے۔ آدھے گھنٹے تک سوالات کا سلسلہ ختم کر کے اس نے کانفرنس بھی ختم ہونے کا کہا۔ دوسرے ہال میں ریفریشمنٹ ہے، آپ لوگ پلیز وہاں تشریف لے جائیں۔ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے سب کو دوسرے ہال کی جانب اشارہ کیا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے اس نے معائشہ کو پکارا۔ سبھی کھڑے ہو چکے تھے مگر وہ ویسے ہی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ معائشہ، دوسری بار اس نے زور سے آواز دی۔ اس نے چونک کر اس کی جانب بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ آر یو اوکے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے تھوڑا جھک کر اس نے پریشانی سے پوچھا۔ غائب دماغی سے اس نے سر ہلایا۔ آ جائیں پھر، کانفرنس ختم ہو گئی ہے، اس ایک ہاتھ سے اٹھنے کا کہا۔ معائشہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سبھی کرسیاں خالی تھیں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آرام سے، اتنی جلدی نہیں ہے، فرزاد بے اختیار اسے ٹوک گیا۔ آئی سوری، ہاتھوں سے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے بولی۔ فرزاد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کل ہی شاید اس نے یہ ڈریس لیا تھا، کھدر کا گرے اور بلو کرتا جس پر مختلف رنگوں کے کام والی چھوٹی سی کوٹی تھی۔ کرتے کے ساتھ ٹیولپ شلوار تھی۔ بالوں کو کھول کر اچھے سے لوز کرلز کیا گیا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں کانوں میں کوٹی کے رنگوں سے ملتے جلتے رنگوں کے چھوٹے سے جھمکے پہنے وہ بے حد مشرقی لگ رہی تھی۔ فرزاد کی نظروں میں ستائش ابھری۔ موبائل تھامے وہ آرام سے نیچے اترنے لگی۔ فرزاد بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ چند فوٹوگرافرز ابھی بھی ان کے آگے چلتے مسلسل ان کی تصویریں لے رہے تھے۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی غائب دماغی والی حالت کے باعث ہونے والی خفت مٹانے کے لیے وہ موبائل کھول کر اس کے ساتھ چلتی گویا اس میں مصروف ہو گئی۔ ایک بار پھر اپنے ہی دھیان میں وہ سامنے سے تیزی سے اس کے آگے سے گزرتے فوٹوگرافر سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ ساحلے سے بات کرتے فرزاد نے گردن موڑ کر اس فوٹوگرافر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معائشہ سے ٹکراتا اس نے 2 قدم آگے ہوتے اس فوٹوگرافر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تیزی سے معائشہ کے راستے سے ہٹایا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ جو سر اٹھا کر اس فوٹوگرافر کو دیکھتی اپنا بچاؤ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، اس سے پہلے کہ اپنے قدموں کو بریک لگاتی فرزاد نے تیزی سے اسے معائشہ کے راستے سے ہٹایا۔ سوری سر، فوٹوگرافر نے مڑتے کہا۔ اٹس اوکے، لیکن دیکھ کر چلا کریں۔ اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھتے اس نے معائشہ کے ہاتھ سے یکدم موبائل اچکا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہاتھ سے دوسری جانب مڑنے کا اشارہ کیا۔ یہ تم بعد میں بھی دیکھ سکتی ہو۔ آنکھوں کو کھلا رکھنے کی اور راستے پر رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہر بار دوسرے تمہیں نہیں بچائیں گے، کبھی اپنا بچاؤ خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سنجیدہ سی آواز میں چھپی نصیحت کو سمجھتے وہ لب بھنج گئے۔ تو کل تمہاری واپسی ہے؟ وہ دونوں اس وقت سیاہ کول تار کی سڑک پر واک کرتے کافی پی رہے تھے۔ جی، جواد کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ معائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آخر اتنے دنوں سے جو سوال وہ پوچھنے کا سوچ رہا تھا اب اس کے لیے ناگزیر تھا کہ وہ جواد سے نہ پوچھتا۔ وہ خود معائشہ سے پوچھ سکتا تھا مگر وہ اس کے زخم کو اور چیرنا نہیں چاہتا تھا۔ جواد چند پل خاموش رہا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ معائشہ کو ایک اچھا استاد ملا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ذرا سا مسکراتے فرزاد کو ایک نظر دیکھ کر وہ اسے سراہنے لگا۔ معائشہ میری سگی بہن نہیں ہے، بہت عجیب لگتا ہے یہ کہتے کہ وہ میری اسٹیپ سسٹر ہے، جس سے 5-6 سال پہلے ہی میری ملاقات ہوئی، مگر اسے دیکھتے اسے جانتے ایسا محسوس ہوا کہ ہمیشہ سے وہ میرے ساتھ رہی ہے۔ اس کی بے وقوفیوں، سادہ لو طبیعت اور دوسروں پر یقین کر کے صرف اچھا پہلو ہی دیکھنے کی عادت نے مجھے اس کے قریب کیا اور پھر اس کی حفاظت پر مجبور۔ وہ خاموشی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ یہ سوچ کر امریکہ اپنی ماں کی محبت میں آ گئی، جس ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی چند ماہ کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کے باپ سے نفرت کرتی ہے اور اس اولاد سے بھی، کیونکہ اسے اپنی اولاد میں وہ غلطی نظر آتی ہے جو اس نے اس کے باپ سے شادی کر کے کی تھی۔ معائشہ کے والد اس کی ماں سے عمر میں بھی بڑے تھے اور خوبصورت بنا تھے۔ زبردستی کا بندھن تھا اور وہ عورت صرف خود سے محبت کرنا چاہتی تھی، اسے رشتوں اور ان سے جڑے احساسات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ کس قسم کی ماں ہے۔ خیر، میری والدہ کے انتقال کے بعد میرا والد پاکستان گئے اور وہیں زبردستی انہیں بھی معائشہ کی ماں سے شادی کروا دی گئی۔ اس عورت نے صرف امریکہ کی محبت میں میرے والد کو قبول کیا، ورنہ انہیں ہم تینوں میں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ آزاد رہنے والی عورت تھی اور میرے والد بھی آزادی کے قائل تھے۔ بہت سی عورتوں سے ان کے تعلقات تھے اور اسی غم نے میری ماں کو نکل لیا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپے درد پر وہ بھی آزردہ ہوا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے تسلی دی۔
میں تو سنبھل گیا، مگر میرا بھائی جنید وہ ڈیڈی کے نقش قدم پر چل پڑا۔ ایک یہودی لڑکی سے اسے محبت ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے شادی کر لیتا ڈیڈی معائشہ کی نانی کی وفات پر پاکستان آئے۔ معائشہ کو یہاں دیکھ کر اس کی ماں سے اسے امریکہ بلانے کا کہا اور جنید سے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ جنید نہ صرف یہودی لڑکی سے تعلقات استوار کر چکا تھا بلکہ نشے کا بھی عادی تھا۔ ہسٹیریا کے دورے بھی اسے پڑتے تھے۔ اسے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ ڈیڈی کی زبردستی کی وجہ سے اس نے معائشہ سے نکاح تو کر لیا، مگر وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ نکاح کی بات پر فرزاد نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ معائشہ کو میں نے اس سے دور رہنے کا کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں معائشہ کے ساتھ کچھ بھی برا کرے۔ وہ بہت چھوٹی تھی، ابھی اسکول کا آخری سال تھا اس کا، وہ کہاں اس جیسے وحشی کو سنبھال پاتی۔ جنید نے بہت بار اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر قسمت سے میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ مگر پھر میری بھی اسٹڈیز تھی، میں مصروف ہو گیا، اور شاید میری یہی مصروفیت معائشہ کو مجھ سے دور کر گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر وہ سڑک کے کنارے بنے بینچ پر ایسے بیٹھا جیسے بہت دور کی مسافت طے کر کے آیا۔ فرزاد بھی خاموشی سے اس کی تقلید میں وہیں دوسرے سرے پر بیٹھ گیا۔ معائشہ ایک اجنبی کی محبت میں گرفتار ہو گئی جو جنید کے ساتھ مل کر اسے ٹریپ کر رہا تھا۔ جب جنید نے دیکھا کہ معائشہ اسے بچنے کے طریقے سیکھ چکی ہے، تب اس نے ایک انتہائی گندی چال چلی۔ اپنے کولیگ کو معائشہ کو محبت کے جھانسے میں پھنسانے پر آمادہ کیا۔ وہ بھی شاید ایسا ہی گھٹیا انسان تھا، اجنبی بن کر معائشہ کا ہمدرد بنا، اور وہ کچی عمر کی محبت کو ہی اصل محبت سمجھ بیٹھی اس دن۔ اور پھر وہ اسے سب بتاتا چلا گیا، کیسے وہ جنید سے بچ کر اس کے گھر آئی اور اس کے باپ کی گندگی سے گھبرا کر اس رات وہ اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوئی۔ کاش میں مصروف نہ ہوتا، کاش میں بہت پہلے معائشہ کو جنید سے الگ کر لیتا۔ میں ان دنوں معائشہ کی جانب سے کیس اوائل کرنے والا تھا۔ جب یہ سب ہوا میں خود اس بری طرح ٹوٹا کہ پھر کتنے ہی سال میں نے معائشہ سے بات نہیں کی۔ اس نے میرے اعتماد کو بہت بری ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ ایک بار مجھ سے اس لڑکے کا ذکر کرتی، مگر مجھے افسوس ہوا کہ اس نے مجھے صرف بھائی سمجھا۔ دوست کے لیے وہ لوگوں کو ڈھونڈتی رہی۔ وہ ٹوٹا ہوا آج پہلی بار کسی سے یوں اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ فرزاد اسے بے حد قابل بھروسہ انسان لگا تھا۔ وہ لوگوں کو پرکھ لیتا تھا، اور فرزاد کی اچھی اور شفاف شخصیت کو اس نے پرکھ لیا تھا۔ تم نے غلط کیا۔ اس کی سبھی باتیں سننے کے بعد فرزاد کا کیا جانے والا تبصرہ اسے چونکا گیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے وہ اس رات کن کن تکلیفوں سے گزر رہی ہوگی؟ خود کی عزت بچانے کی تکلیف، تمہارے باپ کا بھیڑیے جیسا روپ اسے اذیت دے رہا ہوگا، تم سے رابطہ نہ ہونا اسے کس قدر اکیلا کر گیا، اور پھر اپنی محبت کا بھیانک روپ دیکھنا۔ کچی عمر کی محبتیں، اور خاص طور پر پہلی محبت، انسان کبھی نہیں بھلا سکتا، چاہے وہ آپ کو دھوکہ دے، چاہے آپ اس دھوکے کو جان پائیں۔ آپ پھر بھی اس محبت کا اینڈ ایک اچھی یاد، ایک اچھے احساس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو خود اس راہ کا مسافر رہ چکا تھا۔ تمہاری دوری نے اسے وقتی سکون کی جانب جانے کی ترغیب دی۔ جیب نے اس کے لیے یقیناً بہت کیا، مگر وہ سب تمہاری جانب سے کیے جانے کی خواہش مند تھی۔ اس کی باتیں سن کر جواد کو اس لمحے احساس ہوا کہ شاید واقعی وہ اس کے ساتھ غلط کر گیا۔ خیر، بہت شکریہ، میری کال پر تم یہاں آئے اور مجھے معائشہ کے بارے میں بتایا، مجھ پر بھروسہ کیا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ بات سمیٹ گیا۔ آپ مجھے بڑے بھائی کی طرح لگے، ایک ایسا ہمدرد اور ناصح جو لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا کرنے کا سوچے۔ اس کے خود پر کیے جانے والے تبصرے پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ لوگوں کو جاننے کے فن سے آشنا ہو، سامنے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کی طرح اس کی برجستہ بات پر وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ لیکن جانتے ہو یہ عادت بہت تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر جواد نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کیوں؟ اسی لیے کہ جب لوگوں کو جاننا شروع کر دیں تو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ اپنے بارے میں ان کی اصل رائے کو بھی جان لیں، جو وہ اپنی چرب زبانی یا خوشامد سے چھپانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو جاننا آپ کو محدود کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد سچے لوگ بہت کم ہیں۔ مجھے بہت اطمینان ہے کہ معائشہ یہاں آپ کی زیر نگرانی رہے گی۔ جواد کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ شکریہ، ہم سب اس کا خیال رکھیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اسے اب اپنے راستے بنانے دو، اسے خود صحیح غلط کے فیصلے کرنے دو۔ اس کی بات پر جواد نے ہولے سے سر ہلایا۔ صبح 7 بجے کی جواد کی فلائٹ تھی۔ معائشہ اور فرزاد اسے چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ ڈرائیور کے ہمراہ فرزاد اگلی سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ
ایونس کی پچھلی سیٹوں پر معائشہ اور جواد بیٹھے تھے۔ ان سے پچھلے فرزاد کے 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ معائشہ بے حد مغموم سی جواد کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ ملا اور اب وہ اپنی زندگی میں مصروف ہونے والی تھی۔ وقت ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ زندگی رک کیوں نہیں جاتی؟ کیا ضروری تھا کہ وہ اپنی زندگی بناتی؟ مگر وہ کب تک کبھی کسی پر اور کبھی کسی پر بوجھ بنتی؟ اسے یہ بوجھ خود اٹھانا تھا۔ کل کی رات فرزاد سے مل کر جب وہ واپس آیا، معائشہ کو سٹنگ روم میں اداس بیٹھے دیکھا۔ ابھی صبح جانا ہے مجھے، تم ابھی سے پریشان ہو؟ خوش دلی سے کہتے وہ اس کی پریشانی کم کرتا ہوا بولا۔ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا، اچھے لوگ ہماری زندگی میں اتنے کم عرصے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے لکیروں کو دیکھتے وہ اسے شدید مضطرب لگی۔ اچھے لوگ ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں، مگر کوئی ایک اچھا شخص ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کا ہماری زندگی میں آنا کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ وہ مقصد پورا ہوتے اللہ اسے ہٹا کر پھر کسی اور شخص کو کسی اور مقصد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ میں نہیں تھا تو پہلے جیم تمہارے قریب تھا، اس کا رول اتنے ہی وقت کے لیے تمہاری زندگی میں تھا۔ مجھے دوبارہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، اور اب ایک اور اچھا شخص تمہاری زندگی میں بھیج کر میرا رول پورا ہو گیا، اسی لیے مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی بات پر اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ فرزاد بہت اچھے انسان ہے وہ، جتنا ہو سکے ان سے سیکھنا، صرف گانا نہیں، زندگی کے بہت سے سبق وہ تمہیں سکھائیں گے، اور مجھے امید ہے تم اچھی شاگرد کی طرح ان سے زندگی گزارنے کے بہت سے گر سیکھو گی۔ بس ایک گزارش ہے۔ اس کے ہاتھوں کو محبت سے تھاما۔ ان کے علاوہ کسی پر اعتبار مت کرنا، چاہے کوئی کتنی ہی اچھی باتیں تم سے کرے۔ وہ باتیں جو ہر شخص سننا چاہتا ہے، اپنی تعریف، محبت بھرے اور ہمدردی میں ڈوبے الفاظ۔ اس کی بات پر وہ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہری۔ اب تو کسی پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ ایک بات پوچھوں، انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ جس نے اس کے ساتھ برا کیا اس کا بھی کچھ تو برا انجام ہوا ہو۔ اتنے سالوں میں خود کو سمیٹنے میں اتنی مگن تھی کہ ان 3 لوگوں کے انجام کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی۔ مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ کیا وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے کسی اور معائشہ کو روندنے کے لیے؟ بہت عرصے بعد وہ اس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ آنسو خود بخود پلکوں کی باہر توڑ کر باہر نکل آئے۔ جواد نے محبت سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ تمہارا حق ہے جاننا، شاید پھر تمہاری تکلیف میں ٹھہراؤ آئے، تمہارے زخم سل جائیں۔ جس دن ڈیڈی نے تمہارے ساتھ وہ حرکت کی، تمہاری ممی نے تمہارے نکلتے ہی پولیس کو کال کی۔ ڈیڈی نے ممی کو بھی مارا تھا۔ انہوں نے تمہارا نام لیے بغیر پولیس کو یہ بتایا کہ ڈیڈی نے انہیں ٹارچر کیا ہے، اور اسی کی برداشت میں نہ صرف انہیں جیل ہوئی بلکہ اپنے گھر اور بہت سی پراپرٹی سے بھی بے دخل ہونا پڑا۔ ممی نے مجھے کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ گھر میرے پاس ہے، مگر مجھ میں ابھی اس بکھرے ہوئے گھر میں جانے کی ہمت نہیں۔ ممی وہیں رہتی ہیں، مگر وہ بالکل بدل چکی ہیں۔ میرے بہت کہنے پر بھی وہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے مطابق یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ زندگی میں کبھی انہیں معاف کر سکو تو ان سے رابطہ رکھ لینا، مگر یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں کبھی تمہیں دینے کے بعد اپنی پسند فورس نہیں کروں گا۔ جنید نے تمہیں ڈائیورس کردہ لڑکی سے شادی کی، مگر اس کی ذہنی ابتری بہت بگڑ چکی تھی۔ اس یہودی لڑکی کو بھی اس نے خوب مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ اس نے پاگل خانے کال کر کے اسے ذہنی مریض کے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا ہے۔ اس کا ایک معذور بیٹا بھی ہے، جسے وہ لڑکی بے سہارا بچوں کے ادارے کو دے چکی ہے، اور خود وہ آزاد ہے۔ ہاں، تبریز کا مجھے کچھ نہیں معلوم، کیونکہ وہ اگلے دن ہی دبئی کے لیے جا چکا تھا۔ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، قسمت نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ سب کے بارے میں جانتے وہ قدرت کے انصاف پر حیران بھی تھی اور شاید مطمئن بھی، مگر ایک کسک بھی تھی کہ اللہ نے اس کے ساتھ برا کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، مگر اس نے خود کے ساتھ برا کیا۔ معائشہ، یہ زندگی اس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو اس طرح گزارو کہ عطا کرنے والے کا ہم حق ادا کر سکیں۔ نشہ کرنا، خود کو اذیت دینا، ان سب سے باہر نکلو۔ اللہ نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تو کیا اب تمہارا فرض نہیں کہ اس زندگی کو بہتر انداز میں اور شکر کے ساتھ جیو؟ تمہارے بہت سے اپنے تمہارے پاس نہیں، مگر بہت سے غیروں کو اللہ نے اپنوں سے بڑھ کر تمہارے ساتھ جوڑا ہے، جو ہر قدم پر تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو پھر اب ایسے اپنوں کا غم منانا ٹھیک ہے،
یا ایسے غیروں کا ساتھ کا شکر کرنا؟ اس کے سوال پر وہ پھر سے رو پڑی۔ یہ آنسو تشکر کے تھے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی بات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سر ہلانے لگی۔ بس اب تم نے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ مجھے وہی معائشہ چاہیے جو اپنی باتوں سے، اپنی معصومیت سے مجھے بے تحاشا ہنساتی تھی۔ اس کی بات پر وہ روتے میں ہنس پڑی، اور یہ پہلی بے ساختہ ہنسی تھی جو اس نے معائشہ کے چہرے پر اتنے دنوں میں دیکھی۔ فرزاد کو تنگ مت کرنا، یہ نہ ہو وہ مجھ سے شکوہ کرے، یہ کیا پلا چھوڑ گیا۔ اب کی بار وہ کھلکھلائی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جسے دیکھ کر جواد بھی مطمئن ہوا۔ یہ بلا انہوں نے خود چنی ہے۔ اس کی شریر بات پر وہ بھی مسکرایا۔ اپنے تیسرے مجرم کے بارے میں زندگی میں کبھی معلوم بھی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اطمینان رکھنا، اللہ نے اسے بھی بخشا نہیں ہوگا۔ معائشہ نے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ رات کی سب باتیں اس کے دماغ میں ابھی بھی گردش کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر گاڑی رکتے ہی وہ تینوں باہر آئے۔ اس کے گارڈ جواد کا سامان اتارنے لگے۔ کوشش کرنا جب تک معائشہ کا یہاں سٹے ہے دوبارہ چکر لگ سکے۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ فرزاد نے ایمانداری سے اپنی رائے دی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ اس کے دور ہونے کا سوچتے ایک بار پھر اس کا دل بھرا۔ فرزاد سے ملنے کے بعد وہ معائشہ کی جانب بڑھا۔ ڈھیلے سے ٹراؤزر پر سویٹ شرٹ پہنے، اس پر ڈارک گرے کیپ شال دیے، وہ اداس سی جواد کے بازوؤں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ رات میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ یاد ہے سب، وہ خفا سے اس کے گھیرے سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اپنا خیال رکھنا، آپ اسے اتنا مصروف کر دینا اپنے کہ اس بلا کو مجھے یاد کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ بالکل بھائیوں کا سا فکر مند لہجہ تھا۔ فرزاد ہولے سے ہنسا، ماتھے پر آتے گھنے بال پیچھے کیے، ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، ایک اچرتی نظر معائشہ کے چہرے پر ڈالی۔ تم فکر ہی مت کرو، اسے اب اپنے بارے میں بھی سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر معائشہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کی گہری نظروں کو خود پر جمع دیکھا، سرت سے نگاہیں موڑی۔ تم جاؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا۔ ایک بار پھر اس سے ہاتھ ملاتے فرزاد نے اسے اندر کی جانب جانے کا کہا۔ معائشہ کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کرتے وہ اپنی ٹرالی تھامے ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہیں کھڑے اسے اندر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہونے تک دیکھتے رہے۔ جیسے ہی جوان نظروں سے اوجھل ہوا، فرزاد مڑا، مگر معائشہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ چلنا ہے یا تمہاری بھی اگلی فلائٹ بک کروا دوں؟ اسے انوز وہاں کھڑے دیکھ کر وہ چڑ کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کا کوئی حال نہیں، کہیں بھی کھڑے کھڑے خود میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی معائشہ نے خفا سی نظر اس پر ڈالی، مڑ کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ آپ کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی۔ اس کے یکدم خود کو مخاطب کر کے اتنی الگ بات کہنے پر فرزاد کی آنکھیں پھیلی، اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پھیلا اطمینان اور ہی طرح کا تھا۔ شاید جواد اسے بتا چکا ہے کہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اسے معائشہ کے چہرے کا ٹھہراؤ اچھا لگا۔ کس بات کی تعریف؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ معائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک کی فلیز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے دراز قد کے آگے وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کل میں نے کتنی اچھی پریس کانفرنس کی، میں آپ کی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ خود اپنی تعریف کرنے لگی۔ شاید یہی اس کا وہ روپ تھا جسے کل جواد یاد کر رہا تھا، بے پرواہ کلنڈرا سا۔ ابھی آغاز تھا میڈم، اور میں ایک ہی سبق میں اچھی کارکردگی کے فوراً بعد ہی کوئی رائے نہیں قائم کر لیتا۔ ابھی تو بہت سے سبق سکھانے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تم کتنی قابل ہو۔ وہ اسے خاطر میں لائے بغیر گاڑی کے قریب رکتے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ 2 دن ہو چکے تھے انہیں ریکارڈنگز شروع کیے۔ معائشہ واقعی چکرا گئی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرتے وہ 6 گھنٹے اسے ریہرسل کرواتا اور پھر بھی مطمئن نہ ہوتا۔ ابھی کوئی نوٹ اس کی پسند کی نہ ہوتی، کبھی کوئی۔ اس وقت بھی وہ بغیر کچھ کھائے پیے اسٹوڈیو میں اس کے ساتھ صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ 3 لائنیں اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ ایسا کریں، خود گا لیں۔ اس وقت اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ سالے وہ چند ساز بجانے والے اور معائشہ وہاں اس لمحے موجود تھی۔ وہ دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ سالے سامنے بیٹھا گٹار، وائلن اور ایسے ہی اور ساز بجانے والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فرزاد کے سامنے اس کا کی بورڈ موجود تھا۔ معائشہ نے آہستہ سے کہا کہ اس کے اور فرزاد کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ اس کی سرگوشی پر فرزاد نے چہرہ موڑ کر سخت قسم کی گھوری ڈالی۔ وہ بیچاری شکل بنا کر سالے کو دیکھنے لگی جو اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے 2 گھنٹے لگا کر
انہوں نے پہلا گانا ریکارڈ کروا ہی دیا۔ شکر۔ صوفے سے اٹھتے وہ بے ساختہ انداز میں بولی، پہلے گانے پر ہی تمہارا یہ حال ہے، ابھی 3 گانے اور ہیں۔ وہ زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، پھر تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنا بیگ اس کے سائڈ سے اٹھاتے وہ سادے لہجے میں بولی، مگر بات کہہ رہی تھی، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا۔ سیدھی طرح میری طرف چلو، سفینہ نے ڈنر تیار کر لیا اور وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ سالے بھی اپنی چیزیں سمیٹ کر ان کے پیچھے لپکا۔ سفینہ نے کسی دن مجھے گھر آنے سے سختی سے منع کر دینا، ہفتے میں 4 دن تو وہ بیچاری ہمارے لیے کھانے پکاتی ہے۔ وہ سالے کو افسوس سے دیکھ کر بولا، یقیناً اسی نے سفینہ کو کہا ہوگا، اس نے کون سا سب خود بنایا، کک کے ساتھ مل کر بنایا۔ وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا بولا، آنٹی نے کب تک آنا ہے؟ وہ دونوں ساتھ چلتے باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ فرزاد کے دائیں جانب چل رہی تھی اور صالح بائیں جانب۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر اب وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ابھی تو ٹائم ہے، شاید 2 ماہ تک۔ اس کی بات پر معائشہ نے چونک کر دیکھا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ معائشہ کو اب خیال آیا، نہ کبھی اس نے اپنی فیملی کو بتایا تھا، نہ کبھی معائشہ نے پوچھا۔ ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کی امی بھی ہیں۔ جس لمحے وہ صالح کے گھر پہنچے، سفینہ واقعی سب ریڈی کیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے 2 ٹوئنز تھے، فارح اور فصیح۔ دونوں کی معائشہ سے خوب دوستی ہو چکی تھی۔ 3 سال کے تھے دونوں، مگر خوب شرارتی تھی۔ اس کے ساتھ اسے پیار کرتے دیکھ کر فرزاد کو اندازہ ہوا کہ اسے بچے بہت پسند ہیں۔ کیسے ہو؟ بچوں کے سے لہجے میں انہیں گدگداتے وہ خود اس لمحے بچی لگ رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد معائشہ نے انہیں کافی پلانے کی آفر کی۔ تمہیں کچن کا کام آتا ہے؟ سفینہ نے حیرت سے پوچھا۔ امریکہ میں ہم جیسے اتنے امیر نہیں ہوتے کہ کک افورڈ کریں، وہ مزے سے بولی۔ ویسے تو میں زیادہ وہاں فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہوں، لیکن کافی میں کافی اچھی بنا لیتی ہوں، وہ اس کے ساتھ کچن میں آتے ہوئے بولی۔ فرزاد نے غور سے اسے دیکھا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بھولنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ فرزاد کو اس کی یہ تبدیلی بہت بھائی۔ وہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے مطمئن دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی نظریں معائشہ کے پیچھے جاتے دیکھ کر صالح نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جسے وہ صوفے کی بیگ پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ بس کل کی ریکارڈنگ کا سوچ رہا ہوں۔ سرحد سے نظر کچن میں کھڑی معائشہ سے ہٹاتے بولا، جو سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھے فرزاد کچن کے دروازے سے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ بہت بدلاؤ سا لگ رہا ہے اس میں۔ اس کے بات بدلنے پر وہ ہنس کر پھر اسی موضوع پر آیا۔ کس میں؟ فرزاد انجان سا بنا۔ اب کی بار کچن کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ اپنے جذبات، نظر اور احساسات پر قابو رکھنا بخوبی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معائشہ دوسروں کے سامنے ایک موضوع بنے، چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ معائشہ کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے نوٹس نہیں کیا، جب وہ آئی تھی تو عجیب خود میں کوئی اور پریشان سی لگتی تھی، جبکہ اب ایک خوشگوار سا بدلاؤ آیا ہے اس میں۔ وہ مزے سے اسے اپنے تاثرات بیان کر رہا تھا۔ فرزاد نے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میرا خیال ہے تم سفینہ پر زیادہ غور کرو۔ آج شاید وہ نیو ہیئر کٹ کروا کر آئی ہے۔ معائشہ پر اتنا غور کرو گے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی اس گھر میں آنا بند کر دے گی۔ ناگواری سے کہتے اس نے بڑے سواؤ سے اسے معائشہ پر غور کرنے سے ٹالا۔ اس کی بات پر وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ ارے میں تو بائی دا وے کہہ رہا ہوں۔ توبہ، اتنی بچی سی وہ ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار مسکراہٹ دبا گیا۔ اور تم میری بیوی پر ذرا کم غور کیا کرو، وہ اسے آنکھیں نکال کر بولا۔ میں نے اپنی دوست پر غور کیا۔ اس کی ہنسی دبانے کی عادت ہمیشہ صالح کو زہر لگتی تھی۔ بڑی خوبصورتی سے وہ اس کا دھیان معائشہ پر سے ہٹا گیا تھا۔ کافی بے حد مزیدار تھی، سب نے کھل کر تعریف کی۔ دیکھو ذرا، یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کافی کا کپ رکھتے سفینہ نے شکوہ کیا۔ کیا؟ صالح نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی اتنی زبردست سنگر میری دوست ہے اور میں نے ابھی تک اسے لائیو گاتے نہیں سنا۔ اس کی بات پر ان تینوں کی حیرانگی کم ہوئی۔ آج انہوں نے مجھے بہت کھپایا، اب مجھ میں گانے کی ہمت نہیں۔ معائشہ نے فرزاد کی جانب اشارہ کر کے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا اب تم زیادہ فنکاروں والے نخرے مت کرو، چلو شاباش کوئی اچھا سا گانا سناؤ۔ وہ اس کی بات خاطر میں لائے بغیر بولے۔ چلو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، سفینہ گٹار لے کر آؤ۔ فرزاد بھی اس کا ساتھ دیتے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک کمرے سے گٹار لے آئی۔ کون سا سناؤ؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بے چارگی سے بولی۔ میرے پسندیدہ سنگر کا سناؤ۔ فرزاد نے اس کی مشکل آسان کی۔ فرزاد کی بات پر اور معائشہ کے اس سنگر کا نام لیے بغیر سمجھ آنے پر صالح نے بھویں سکیڑی۔ اچھا بیٹا،
اتنی انڈرسٹینڈنگ۔ وہ دل ہی دل میں فرزاد سے مخاطب ہوا۔ معائشہ نے سر جھکا کر سوچتے اسے گٹار کے تار چھیڑنے کا اشارہ کیا۔ If this whole scene goes bad and we both see that there's no way back, can we live without? I watch you shake your head and turn away. Please, I'm so sorry. I don't want to lose you. Stay here with me. Stay here with me. Oh. Now this ship goes down and we both swim. Then we are lost at sea. There's no you and me. You know I love you, so I hope you hear. Take the time to think. Let the words sink in. Oh, stay. Why won't you stay? Why won't you stay? Here you with me. اس کی خوبصورت آواز اور ساتھ فرزاد کے گٹار کی دھن نے ماحول ہی مختلف کر دیا۔ گانا ختم کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ سفینہ نے خوب تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ واو یار، تم تو بہت اچھا گاتی ہو، وہ خوشی سے چہکی۔ شکریہ۔ اس نے ایک نظر مسکراتے ہوئے فرزاد کو دیکھا جو گٹار ایک جانب رکھ رہا تھا۔ چلو یار، اب ہم نکلتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیوں کو 11 پر دیکھ کر فرزاد نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل ملتے ہیں پھر۔ سالے سے بغل گیر ہوتے سفینہ سے ہاتھ ملاتے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ معائشہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہیں ہاتھ ہلاتے وہ گھر کی جانب بڑھے۔ معائشہ ابھی بھی اس کے گھر کے ساتھ بنے اپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ کل وقتی ملازمہ وہی رہتی تھی۔ تمہاری پھپھو کہاں رہتی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بالکل ہی الگ سوال سن کر معائشہ بری طرح چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوئی۔ جواد نے بتایا تھا، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ معائشہ اب کی بار سیدھی ہو کر اس کی جانب رخ موڑ گئی۔ اور کیا بتایا تھا جواد بھائی نے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کیا اس کا ماضی وہ جان گیا تھا؟ میرا خیال ہے تمہیں کسی بھی بات پر میرے سامنے پریشان یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماضی محض سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، شرمندہ ہونے کے لیے نہیں۔ فرزاد کی بات پر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ میں ہر کوئی نہیں ہوں تو پھر کیا ہیں آپ؟ اس کی بات پر وہ تلخی سے بولی۔ شاید تمہارا ڈاکٹر، ضروری نہیں ڈاکٹری کی ڈگری ہو تبھی انسان کسی کا علاج کرے، وقت بھی آپ کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، اتنا کچھ کہ آپ اپنے تجربوں سے دوسروں کی تکلیف پر مرہم رکھ سکنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ معائشہ نے نظر موڑ کر آنسو کو چہرے پر پھسلنے سے روکا۔ میں کبھی تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، نہ وہ سب پوچھ کر تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد ہے۔ ہاں، مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر خود کے ساتھ برا کرنے والوں کو تم یاد رکھے ہوئے ہو تو اچھا کرنے والوں کو بھی یاد رکھو، اور میرا خیال ہے تمہاری پھپھو کافی اچھی تھی تمہارے ساتھ۔ اس کی بات پر معائشہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں نہ جانے کی اسے تکلیف پہنچا گئی۔ میں ان سے مل کر کیا کہوں گی کہ ان کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر میں جس ماں کی محبت کے لیے وہاں گئی تھی وہ تو کہیں تھی ہی نہیں، میں تو ایک سراب کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہاتھوں کی جانب دیکھتے وہ آزردگی سے بولی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ضروری نہیں تم اپنی غلطی ہر کسی کو بتاؤ، بس اتنا کہہ دینا تم نے اپنی زندگی ان سے الگ بنا لی۔ اگر وہ واقعی تمہاری خیر خواہ ہوئی تو وہ کبھی تمہارے ماضی کو کریدیں گی نہیں۔ میں فوراً نہیں کر رہا، فورس نہیں کر رہا۔ اگر ان سے ملنے کو دل کرے تو انہیں ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ سچے دل سے اسے آفر کر رہا تھا۔ تھینک یو، وہ متشکر ہوئی۔ اب مجھے مینشن ناٹ بھی کہنا ہوگا، وہ منہ بنا کر بولا۔ معائشہ کھلکھلائی۔ فرزاد نے بڑی فرصت سے اس کی کھلکھلاہٹ دیکھی۔ ابھی وہ بستر میں ہی تھی کہ صبح کے 9 بجے فرزاد کی کال نے اسے جگایا۔ مندی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ تکیے پر لیٹے لیٹے اس نے کال اٹینڈ کی۔ آنکھیں پھر سے بند کر چکی تھی۔ ہیلو، کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر اس نے بڑی تردد سے آنکھیں کھولی، موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کیا۔ آیا اس نے نیند میں کان سے لگایا یا واقعی فرزاد نے کال کی ہے اور کال کر کے اس قدر بےتوقع سوال کیا ہے؟ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں سر؟ بےچارگی سے بولتی وہ فرزاد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس وقت لوگ جاگنگ کر کے فریش ہوتے ہیں، وہ اسے بڑی پتے کی بات بتا رہا تھا۔ میں آلریڈی بہت فٹ ہوں، مجھے مزید فٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر وہ شریر لہجے میں بولی۔ یعنی تم مجھے بوڑھا کہہ رہی ہو؟ فرزاد نے بہویں سے کہی۔ نہیں، میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا، میں نے تو محض یہ کہا ہے کہ میں فٹ ہوں، آپ کی طرح ہیلتھ کانشیس نہیں۔ وہ اب کی بار اسے چڑھا رہی تھی۔ اس کے بیٹھے سے دوری، مکھن نہ کھانا، مرغن چیزوں سے پرہیز، یہ سب اس نے پچھلے دنوں میں نوٹ کیا تھا، اسی لیے اب اسے جتا رہی تھی۔ تم انڈائریکٹلی مجھے موٹا اور بوڑھا کہہ رہی ہو، وہ مزے سے بولا۔ نہ جانے کیوں
اس کے ساتھ ایسی میچور باتیں کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم جلدی سے کافی بناؤ اور انسولیٹڈ مگز میں لے کر باہر گراؤنڈ میں آ جاؤ۔ وہ اسے سزا سناتا مزے سے بولا، سر یہ زیادتی ہے۔ وہ تو ابھی صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ اب تم مجھے سر کہہ کر مزید بوڑھا سمجھ رہی ہو؟ وہ اسے ٹوک کر بولا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے اور صالحہ کو نام سے پکارے، سر مت کہے۔ کوئی ایک بات مانوں گی؟ وہ بھی دھمکی دینے لگی۔ دونوں ماننی ہوں گی۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، تمہارے پاس 40 منٹس ہیں، جلدی کرو، نہیں تو ہمیں ایک شو میں 11 بجے تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح لے جاؤں گا۔ اس کا دل دہلا کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ آئندہ کبھی کوئی اچھی چیز بنا کر نہیں کھلاؤں اور پلاؤں گی۔ بندہ پھنس ہی جاتا ہے اور بندہ پہلے یہ بتا دے کہ کسی جگہ جانا ہے۔ عجیب انسان ہے یہ۔ تیزی سے بستر سے اٹھتی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آئی۔ زبیدہ سے ہی کچن میں موجود تھی۔ جلدی سے میرا ناشتہ ریڈی کر دو۔ تیزی سے کچن میں آتے اسے ناشتے پر لگا کر خود مگز میں کافی پھینٹنے لگی۔ 10 منٹ میں زبیدہ نے ناشتہ تیار کر لیا۔ دودھ گرم کرنے رکھ دو، ہاف فرائی ایگ اور 1-2 ٹوسٹ۔ جلدی جلدی کھاتے بولی، کیا ہو گیا باجی، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ زبیدہ سے عموماً اردو میں ہی بات کرتی تھی۔ اتنے عرصے امریکہ رہ کر اس کی اردو بہت متاثر ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ بول ہی لیتی تھی۔ جلدی جانا ہے کہیں؟ پانی پیتے نوالا گلے سے اتارا۔ جتنی دیر میں زبیدہ نے دودھ گرم کر کے مگز میں ڈالا وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ بیگ میں چیزیں چیک کرنے لگی۔ باجی دوپہر کا کھانا کھاؤ گی؟ زبیدہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارے صاحب کا کچھ نہیں پتہ، ایسا کرنا دال چاول بنا کر رکھ لینا، دوپہر کو نہ بھی کھایا تو رات کو وہی کھاؤں گی۔ وہ مسکرا کر اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے باجی۔ اسے یہ امریکی باجی بہت پسند تھی جس کا پسندیدہ کھانا دال چاول اور سبزیاں تھے۔ گوشت وہ شاذ و نادر ہی پسند کرتی تھی۔ ابھی اس کی زبیدہ سے گفتگو ختم ہی ہوئی تھی کہ فرزاد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اوکے زبیدہ، اللہ حافظ۔ تیزی سے بیگ کاندھے پر ڈالتی مگر دونوں ہاتھوں میں اٹھائے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ فرزاد گردن موڑ کر اس کے اپارٹمنٹ کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ لائٹ پنک جینز پر بلو اور وائٹ لائننگ سویٹ شرٹ اور باہر کا پہنے پاؤں میں مخصوص جاگرز پہن رکھے تھے۔ بھاگتی ہوئی وہ اس کی گاڑی کی جانب آئی۔ فرزاد اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ایک مگ اس کے ہاتھ سے تھام کر دروازہ بند کیا۔ میراتھن کے لیے نہیں جانا ہمیں، اس کے بھاگنے پر چوٹ کی۔ اس نے خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ اب اگر ٹائم پر باہر نہ آتی تو ٹائم کی قدر نہ کرنے پر آپ نے ایک لمبا لیکچر دینا تھا۔ گاڑی سبک رفتار سے چلتی مین روڈ پر رواں دواں تھی۔ وہ تو تمہیں ملنا چاہیے۔ وہ مزے سے ہنستے ہوئے اس کی بنائی کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور یہ ماننے میں اسے کوئی آڑ نہ تھا کہ وہ واقعی بہترین کافی بناتی تھی۔ ویسے ہمارے ساتھ رہ کر میں کچھ زیادہ استادوں جیسا نہیں ہو گیا؟ تمہارے ساتھ رہ کر؟ معائشہ نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک جینز پر گرے سویٹ شرٹ اور بلیک کی ونٹر بریکر کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکی سی داڑھی اور گندمی مگر شفاف رنگت، گھنے بال، اندر کو دھسی آنکھیں اسے بے حد پرکشش مرد بناتی تھی۔ جی بالکل، اس پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ چلو پھر آج سے فرینڈ بن جاتے ہیں، وہ مزے سے بولا۔ پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ وہ بھی پرجوش ہوتی اس کی جانب مڑ کر یقین دہانی چاہنے لگی۔ خیر کام کے دوران تو ڈانٹ پڑے گی، وہ بھی فرزاد تھا۔ یہ فاؤل ہے، وہ منہ بنا گئی۔ اچھا چلو تھوڑا ڈانٹوں گا، وہ ماننے والے انداز میں بولا۔ اور فرینڈز میں سر نہیں چلتا۔ اس کی اگلی بات پر اسے سمجھ آئی کہ یہ دوستی کی آفر کیوں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت چالاک ہیں، وہ مزے سے اس کی خوبی بتانے لگی۔ تمہیں یہ انکشاف آج اور ابھی ہوا ہے؟ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اچھا ابھی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اس کی بات پر وہ جو واقعی بھول چکا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے یکدم یاد آیا۔ ابھی ہم ایک مارننگ شو میں جا رہے ہیں۔ میں تو بہت اوائڈ کرتا ہوں لیکن یہ میری بہت اچھی دوست ہے، اسی لیے زیادہ روڈ نہیں ہو سکا، تو بس تم نے کوشش کرنی ہے کہ کم ہی بولو، زیادہ میں ہی سنبھالوں گا۔ وہ اسے بریفنگ دینے لگا۔ میں اتنا برا نہیں بولتی کہ آپ ہر جگہ مجھے بولنے سے منع کر دیتے۔
اس کی بات پر وہ ٹھنکی۔ جی تم ایسا بولتی ہو کہ دوسروں کی بولتی بند کروا دیتی ہو۔ فرزاد کا جس جانب اشارہ تھا وہ یاد کر کے معائشہ کو ذرا سا پشیمانی نہیں ہوئی۔ ایسے لچر لوگوں کو ایسے ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ آپ کو الجھن نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے جو خواہ ہماری زندگیوں کے ٹھیکیدار بن کر اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ دیکھو معائشہ، ہم ہر شخص کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے۔ پبلک فگر بن کر ان سب چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور پتہ ہے کیا، ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے پیشنس لیول کی ایکسٹریم تک پہنچتے ہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ میں تو ایسی بیتوکی باتوں کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ سر نفی میں ہلا کر بولی۔ لیکن تمہیں کرنا ہوگا، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اسی لیے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک ان کے سامنے خوشگوار، ہر دم ہنستے، تلخ باتوں کو ہنس کر برداشت کرتے۔ ہم ان سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصل زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے۔ وہ اسے زندگی گزارنے کی گر بتا رہا تھا۔ تو جناب یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں کہ معائشہ کی زندگی میں اس نے کتنا سفر کیا۔ اگر دیکھا جائے تو لڑکی نے واقعی میں بہت سفر کیا ہے۔ پہلے اس کے شوہر کا معاملہ، یار شوہر ہو کر بھی وہ جسٹیفائی اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا کریکٹر ایک طرح سے خراب تھا۔ دوسرا وہ جس طریقے سے سارا کچھ کرتا تھا وہ بھی مطلب کوئی جسٹیفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چلو ٹھیک ہے، ایک ہمدرد کو دیکھ کر، ایک ایسی لڑکی جس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، اور ایک اگر بھائی کے طور پر رشتہ ہے تو وہ بھی مطلب ایسا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے پاس ڈیفرنٹ رشتے ہوتے ہیں، ہر ایک رشتہ سارے رشتوں کو پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ تبریز کی طرف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ تبریز نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید تبریز اچھا ہے، کچھ ہو گیا ہوگا۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید جو ناراض ہے نا وہ اس سے تو اس نے کچھ ہوا ہے تو اس نے اس کے بھائی کو قتل وغیرہ کر دیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے ناراض ہے کہ اس نے اتنے ایکسٹریم لیول پر جا کر یہ حرکت کی ہے۔ لیکن خیر یہ وجہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو بات آ جاتی ہے پھر نیکسٹ لیول کی، کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو پسند کرنے لگ گئی، وہ اس سے ایکسپیکٹ کرنے لگ گئی کہ وہ اس کے ظاہر سی بات ہے حفاظت کرے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن وہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں۔ اور پھر وہ اس کو دھوکہ ملا، پھر اس کے بھائی کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ لڑکی گئی ڈرگز کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اچھا میں ٹھیک ہے اور اس طرح کے ورڈ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہوں، خیر اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور پھر اس نے ڈرگز وغیرہ لینا سٹارٹ کر دیا، اور اب وہ اس سچویشن میں اب آ گئی تھی کہ ایک انسان جب ہوتا ہے نا ایسے ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہر طرف سے غلط ہونے لگ جائے نا تو وہ نیگیٹو وائبس آپ کو بڑی جلدی کیچ کرتی ہیں۔ جب آپ کو ہر طرف سے مایوسی ہونے لگے تو آپ کو نیگیٹو وائبس ہر طرف سے آنے لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ پر مایوسی آتی ہے، پھر آپ کو اکیلا پن فیل ہوتا ہے، اس کے بعد ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ خیر میں رائٹر نہیں ہوں تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ باقی کی سٹیجز کون سی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے رائٹر کے تھرو ہی پڑھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا ہے یا ڈاکٹر سے جانا ہے۔ آف کورس یہ چیزیں آپ کو نالج سے آتی ہیں، میرا نالج اتنا زیادہ نہیں ہے اور ویسے بھی مجھے یاد نہیں رہتی باتیں۔ اور پھر اگر ہم لوگ بات کریں آگے اس کے سارے سینیریو کی تو آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، پھر وہ کمپٹیشن میں اب آئی ہے، اور پھر فرزاد وہ بھی اپنی لائف میں اس نے اسٹرگل کیا ہے، وہ بھی ایک ناکام محبت سے گزرا ہے، اور اس وقت وہ ایک کامیاب انسان ہے، کامیاب میوزیشین ہے۔ تو اب ان دونوں کا ایک سین ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر جو جواد اس کے ساتھ آتا ہے، پھر جواد کو وہ کہتا ہے کہ غلطی تمہاری تھی، تم نے اس چیز کو دیکھنا تھا، انڈرسٹینڈ کرنا تھا، اور واقعی میں ایک انسان ہر طرف سے مایوس اور بری سچویشن میں تھی وہ اس وقت، اور پھر اس کا وہ چلا جانا تو وہ بھی تھوڑا سا تھا، لیکن خیر پھر جواد نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور سب سے اچھی بات کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر اچھا انسان اس کو مل گیا۔ تو آگے اب ان دونوں میں کیمسٹری ڈیولپ ہوگی، یہ کیسے اب سچویشن کو ہینڈل کریں گے۔ اور پھر یار وہ بات مجھے درمیان میں بہت اچھی لگی کہ ہر بات دوسروں کو بتانے والی نہیں ہوتی، اپنے حالات دوسروں سے چھپائیں، اور
مطلب یار ہر کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، ہر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو جتنا آپ جلدی انڈرسٹینڈ کریں، جتنا سمجھیں اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، کیونکہ اس دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایپیسوڈ دیے اور ماہ ملکہ ناول بہت اچھا جا رہا ہے ابھی۔ مجھے اس کے میرا خیال ہے ایڈیٹر یا پبلیشر کی طرف سے میسیج آیا کہ آپ اس ناول کو روک دیں، ہم آپ کے چینل کو اسٹرائک بھیج دیں گے، یہ وہ۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے ناول کی جو رائٹر ہے ان سے پرمیشن لی ہے، تو کہتے بس میں نے آپ کو پیار سے بول دیا، اب آگے آپ کی مرضی۔ میں نے کہا حد ہے یار۔ تو اب میں نے رائٹر کو میسیج کیا اور میسیج بھی اس کا مجھے رات کو دکھا ہے۔ جب رائٹر مجھے جلدی رپلائی بھی نہیں کر سکتی تو اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ اب آگے کیا بنے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ناول سٹارٹ کیا ہے تو وہ منع کرے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اتنا ناول پڑھ لیا ہے یار، یہ کوئی مذاق چل رہا ہے۔ عنکبوت ناول کے ساتھ بھی ایسے ہوا، عنکبوت ناول میں نے پڑھا، میں نے مالا ناول پڑھا، میں نے کیا کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی ایک آدھ ناول ہے جو مجھے ہائڈ کرنا پڑا۔ مطلب یار یہ بہت غلط بات ہے، تو اب میں نے ایسے کوئی ناول نہیں پڑھنے، میں تنگ آ گئی ہوں یار۔ رائٹر سے میں نے پراپر ان سے لکھوانا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ، کل کو اگر کسی نے مجھے اسٹرائک کی دھمکی دی تو میں اس پر کیس کروں گی۔ مطلب یار بات کوئی کم نہیں ہے، میں کام کرتی ہوں، یہ میرا پروفیشن ہے، میں اس سے ارن کر رہی ہوں۔ اگر کل کو کوئی بھی منہ اٹھا کر بول دے کہ بھائی اس کے رائٹس ہمارے پاس، آپ ایسے نہیں کہہ سکتی، پھر میں نے پرمیشن لی اس بندی سے جس کا وہ بک ہے، جس کی وہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں اب کیا ہی کہوں یار۔ تو خیر ملتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور بس اللہ حافظ۔